تہجد کے لیے اٹھ رہے ہیں۔ رات میں اٹھنے میں ایک اٹھنا یہ بھی ہے کہ انسان تہجد کے لیے اٹھے، اور یہ بڑی افضل عبادت ہے۔ یہ نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے، یہ نفل عبادتوں میں سب سے افضل عبادت ہے تہجد، سب سے افضل۔ فرض کے بعد اگر کوئی عبادت سب سے افضل ہے نفل میں تو وہ تہجد کا اٹھنا، اور مسلسل اٹھنا اور ہمیشہ پڑھنا۔ اور سلف صالحین کے نزدیک یہی اصول تھا کسی کے نیک اور متقی ہونے کا۔ یاد رکھیے 5 وقتہ نماز ہی نہیں، آج تو 5 وقتہ نہیں ہمارے پاس، بھائی ایک بار نماز کو جاتا مغرب کی، بہت اچھا لڑکا ہے یار، ایک بار نماز کو جاتا۔ کوئی 2 بار جا رہا تو سبحان اللہ، 2 بار جاتا کیا بڑی بات ہے۔ کوئی 3 بار جا رہا تو الحمدللہ، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی تمہارا داماد 3 بار نماز کو جاتا، فرشتہ مل گیا تم کو تو ٹھیک ہے، بولتا ہاں بہت بڑا فرشتہ مل گیا، ہمارا تو ایک بھی نہیں جاتا۔ ٹھیک، اس کے بعد کوئی 4 نمازیں پڑھ لے تو پھر تو سبحان اللہ، کو بات ہی نہیں، ظہر اثر مغرب عشاء، اس سے بڑا آدمی نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی فجر پڑھتا ہے تو اللہ کا ولی پیدا ہو گیا آپ کے پاس، اس سے بڑا تو ولی نہیں ہے ہم کو۔ فجر کہ تو 4000 کے محلے کی آبادی میں جہاں 4-5 مسجدیں، اس میں سے ایک اس میں 10-10 12-12 لوگ ہوتے ہیں، تو اس حساب سے ایک مسجد کے اندر مشکل سے 100 لوگ ہوتے ہیں۔ 4000 کی آبادی والا مسلم علاقہ، 2000 تو مرد ہوں گے اس کے اندر، لیکن 40 لوگ ہوتے ہیں مسجدوں میں، تو اس کے حساب سے تو بہت بڑا ولی ہے نا، وہ ولی پیدا ہو گیا آپ کو۔ ٹھیک، تو اگر فجر ہو رہی ہے تو پھر تو ولی پیدا ہو گیا۔ ہمارے پاس یہ اصول ہے، صحابہ کے پاس، سلف صالحین کے پاس یہ اصول نہیں تھا۔ وہ کسی کی فرائض نہیں، فرائض تو واجب ہے، ضروری ہے تجھ پر کرنا، وہ کیا کرتے تھے؟ نوافل لکھتے تھے، اور نوافل میں سب سے پہلے جو تہجد پڑھتا ان کے نزدیک وہ متقی تھا۔ اس کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کا گزر ہوا۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو امام شافعی پہلے مرحلے میں تو ان کے استاد تھے، امام احمد جو تھے یہ جب سیکھ رہے تھے تو اس دور میں امام شافعی سے انہوں نے فن حدیث سیکھا، علم سیکھا حدیث کا۔ لیکن اس کے بعد جب دوسرا زمانہ آیا، مطلب جب امام شافعی چلے گئے ان کو سکھا کے، جب امام احمد بڑے ہو گئے کافی، تو اس کے بعد امام شافعی پھر ان کے پاس آئے اور کہا کہ اب میں تمہاری شاگردگی اختیار کرتا ہوں، اس لیے کہ امام احمد بن حنبل اصول حدیث میں بہت چوٹی اور مہارت تک پہنچ گئے تھے، تو جس کی بنیاد پر امام شافعی بعد میں آ کر ان سے پھر فن حدیث سیکھا۔ مطلب پہلے دور میں یہ ان کے استاد ہے اور دوسرے دور میں یہ ان کے استاد ہے۔ مطلب فرسٹ انسٹنس میں جس شاگرد نے اپنے استاد سے سیکھا، شاگرد اتنا آگے چلے گا علم میں کہ پھر استاد اگلی کلاس میں جو ایڈمیشن لیا تو پھر شاگرد سے سیکھنا پڑا اس کو۔ تو یہ بعد میں آ کر اپنے شاگرد سے استادی اور کہا کہ اب تم مجھ سے آگے جا چکے ہو فن حدیث میں، لہٰذا میں تم سے علم سیکھوں گا۔ اور چونکہ انہوں نے کافی محنت حدیث پر کی اور اپنا جو ہے مسند احمد جو تالیف جو لکھی، جو کہ حدیث کے مجموعے میں سب سے بڑا مجموعہ حدیث کا، جس میں منفرد 30,000 حدیثیں آپ نے جمع کی۔ یا آپ کتب التسع یا کتب الستہ، وہ 6 کتابیں، یا کتب التسع وہ 9 کتابیں بھی جمع کر لے وہ ایک طرف، اور امام مسند احمد بن حنبل کا جو مسند احمد ایک طرف رکھ دیجئے، اس کا پلڑا بھاری ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری نے جمع کی جو حدیثیں 7,500 حدیثیں اپنی کتاب میں، جس میں صرف 2,222 حدیثیں جو منفرد ہیں، باقی ریپیٹیٹیو ہے۔ جیسے ایک حدیث میں وضو کا بھی ذکر آ رہا، کپڑوں کا بھی ذکر آ رہا، طہارت کا، تو 3 جگہ آتی ہو، وضو کے بیان میں، کپڑوں کے بیان میں، طہارت کے بیان میں، ٹرپل ٹائم ریپیٹ ہو رہی ہو۔ لیکن امام احمد نے صرف منفرد جمع کی، اس لیے کہ ان کی مسند تھی۔ ٹھیک، مسند میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی سند کے اعتبار سے جمع کرتا ہے، اس میں ٹاپک کے اعتبار سے حدیث جمع نہیں ہوتی، اور سند واحد منفرد ہوتی ہے اکثر۔ تو انہوں نے منفرد حدیثیں ایسے جمع کی، تو اس میں 2200 حدیثیں، مشکل 2200 سے 2500، مسلم کے اندر 2000 حدیثیں، ابو داؤد کے اندر 1000 کچھ حدیثیں، تو یہ پورا مجموعہ بھی ایک طرف جمع کر لے حدیث کا، اور صرف مسند احمد ایک طرف رکھ دے تو 30,000 منفرد حدیثیں، اس میں 30,000 منفرد حدیثیں، اور کم و بیش تقریباً حدیث صحیح اور حسن کے درجے تک جاتی ہے، اتنی اچھی روایت۔ تو امام شافعی ان کے پاس آئے، استاد شاگرد نے اپنے استاد کو ویلکم کیا، ٹھیک ہے، کھلایا پلایا خوب اچھے سے۔ رات میں اپنی بیٹی سے کہا کہ رات میں پانی گرم رکھنا، استاد جو ہے رات میں جب تو اٹھیں گے تو ہو سکتا تہجد کے لیے پانی ٹھنڈا ہو تو اس سے مسئلہ ہو، تو کہا کہ پانی کو جو ہے گرم کر کے رکھنا۔ اب جب گھر میں کوئی مہمان آتے تو بچوں میں بڑا وہ رہتا، کیا کر رہے، کہاں کھا رہے، کیا پی رہے، کیا بیٹھ رہے، بچے بہت دیکھتے رہتے مہمان کیا کر رہا، اور اگر والدین عزت کر رہے اس مہمان کی تو ان کے لیے مہمان نمونہ آئیڈیل بن جاتا ہے، تو اور دیکھتے ہیں اس کو۔ تو ان کی بیٹی جو تھی امام احمد کی، وہ رات بھر جاگتی رہی کہ امام شافعی اب کیا کیا کرتے، خاص استاد ہے نا میرے والد کے، کیا کیا عبادتیں کرتے خاص۔ مطلب بچوں کو بھی یہ معلوم تھا کہ رات کی عبادت کرتے ہیں تو کچھ خاص ہے، ورنہ فرائض تو ٹھیک ہے وہ تو سب کرتے ہیں۔ اب رات بھر بچی دیکھتی رہی، امام شافعی جو ایک کروٹ سوئے سیدھی، تو سیدھا فجر کی اذان پر اٹھے۔ جب فجر کی اذان پر اٹھے تو امام احمد بھی نماز کے لیے جانے لگے، تو بچی نے ان کی مزیحتاً ہنستے ہنستے والد کو تنگ کرنے کے لیے کہا، پانی زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں، پانی شاید زیادہ ٹھنڈا ہو گیا تھا، مطلب امام صاحب کو آپ نے کہا پانی گرم رکھو، پوری رات میں پانی گرم کر کے رکھی، امام صاحب نے اٹھ کے وضو نہیں کیا، تو مذاق کے طور پر اپنے والد سے کہا پانی شاید بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا رات میں۔ تو امام احمد سمجھ گئے کہ مطلب امام شافعی نے وضو نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی تہجد، تو بچی کو خاموش بٹھا کر چلے گئے۔ فجر کے بعد آئے تو رہا نہیں گئے،
دیکھیے فرائض ان کے پاس اصل نہیں تھے، وہ تہجد سے، نوافل کے اہتمام سے انسان کو پرکھتے تھے. تو پوچھ ہی لیا، کہا کہ کچھ مسئلہ تھا استاد، کیا بات ہے آپ نے تہجد نہیں پڑھی؟ حالانکہ تہجد فرض نہیں ہوتی لیکن پھر بھی متقی و پرہیزگار لوگوں کی علامت. تو کہا آپ نے تہجد نہیں پڑھی، کوئی مسئلہ تھا یا مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی، پانی کیا ہوا؟ اس لیے کہ بچی نے وہ جو مذاق کیا ان کو جواب دینا تھا اس کا. تو کہا نہیں ویسا نہیں تھا، جب میں رات میں تمہارے پاس کھانے کو بیٹھا تو میں مطمئن تھا کہ تمہارا کھانا حلال ہوگا، تو لہٰذا میں عام اعتبار سے جتنا کھاتا ہوں اس سے زیادہ کھا لیا، کہ تو میں مطمئن تھا کہ امام احمد بن حنبل کا رزق حلال ہوگا. جب میں جا کر بستر پر لیٹا اور ایک کرمٹ لیٹ گیا تو میرے ذہن میں ایک حدیث آ گئی، ایک روایت آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ وہ جو بدو آیا تھا، ایک اعرابی آیا اور مسجد نبی میں داخل ہوا اور صحابہ بیٹھے تھے، جا کر پیشاب کر دیا. تو وہ میرے ذہن میں وہ بات آ گئی، وہ حدیث آ گئی، اور اس حدیث پہ میں غور کرتا رہا اور کچھ فقہی مسائل نکالتا رہا کہ اس سے کیا کیا باتیں اخذ ہو سکتی ہے، کیا کیا باتیں استنباط کر سکتے ہیں، نکال کر ہم بتا سکتے ہیں امت کو کہ یہ مسائل میں یہ کام ہو سکتا ہے. تو وہ مسئلے میرے ذہن میں آنے لگے، تو میں جب لیٹ گیا کرمٹ تو وہی حدیث میرے ذہن میں گھومتی رہی اور میں اس کو سوچتا رہا، اور اس ایک حدیث سے میں نے 70 مسائل رات بھر میں نکال لی. مطلب میرا ذہن اسی پہ چلتا رہا کہ کیا کیا نکل سکتا ہے، کہ پیشاب کسی کو تیز آئے تو نماز پڑھ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ تیز آیا تھا، نماز پڑھی اور پھر پیشاب کر دیا. تو پتا چلا کہ وضو تھا تو اس نے سوچا ہوں میں باقی رکھتا ہوں. اسی طرح پتا چلا کہ کوئی پیشاب کر دے اسے روکنا نہیں چاہیے ورنہ روکنے سے ہو سکتا ہے اس کو تکلیف. اسی طرح پتا چلا اگر اسے روکا جاتا تو وہ بھاگتا تو پیشاب اور پھیل جاتا. تو غلاظت کم جگہ میں ہو رہی تو اس کو ہونے دیا جائے، بعد میں اس کو ہٹایا جائے، بعد میں پانی ڈالا جائے. ایسے مسائل نکالتے رہے. ٹھیک، اسی لیے فقہا کا شریعت میں بڑا مقام ہے یاد رکھیے. لیکن وہ مقام بھی نہیں کہ نبی سے آگے چل جائیں گے فقہا. ٹھیک ٹھیک ہے، لیکن ان کا مقام اس لیے کہ وہ ہم کو اخذ کر کے مسائل بتاتے ہیں، لا کر رکھتے ہیں. تو امام شافعی 70 مسائل نکالے اور کہا بس وہ اسی اس میں ذہن لگا رہا، تھوڑی نیند لگی اور فجر کی اذان ہو گئی. آپ سمجھ رہے بات کو؟ تو یہاں اس واقعے میں پتا چل رہا ہے کہ ان کے پاس اصل چیز کیا تھی، تقوی کی علامتیں. 5 وقت فرض نماز اور موقعہ نہیں، رات میں پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے آدمی. ہمارے پاس تو بھائی کوئی دن میں کچھ نمازیں جو فرض پڑھ لے تو بڑا فرشتہ آدمی ہے، ان کے پاس نہیں. 5 تو فرض ہے، اس کے علاوہ کیا دیتا ہے؟ زکوٰۃ تو دینی ہے جی، اس کو نہیں رکھتے تھے وہ، اس کے علاوہ کیا خرچ کرتا ہے؟ روزے تو رکھنا ہے جی، رمضان کی سب رکھتے ہیں، اس میں کیا بڑی بات ہے، اس کے علاوہ کیا رکھتا ہے؟ یہ ان کے پاس تقوی اور ایمان کی علامتیں اور پیمانے تھے، یاد رکھیے. بہرحال تو رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، تو جب رات میں آپ تہجد کے لیے اٹھیں تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے تہجد کے لیے تو آسمان کی صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ میمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی تھی، ہماری امہات میں سے. ان کے پاس میں نے ایک بار کہا کہ میں آپ کے ساتھ سوؤں گا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں وہ بھی دیکھ لو. تو جب میں رات میں سویا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر، اس سے پہلے یا اس کے بعد کبھی تو بھی اٹھے، وہ بچے تھے لیکن ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن کبھی تو فجر سے پہلے کا وقت تھا جس کو ہم سحر کا وقت کہہ سکتے ہیں. اٹھے، اٹھ کر آپ نے آنکھوں کو ملا تاکہ نیند کو بھگا دے. اس کے بعد آپ باہر نکلے حجرے سے، آسمان کی طرف دیکھا اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں تلاوت کی. اس کے بعد آپ نے وضو کیا، بڑے اچھے سے مشکیز نکالی، پانی لیا اس میں سے اور بہت اچھے سے وضو کیا. وضو کر کے آپ کھڑے ہو گئے. تو اس روایت میں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تہجد کو اٹھتے تو آنکھ ملتے، تو نیند میں سے آپ اٹھے تو آنکھ ملے، اٹھ کر جاتے آسمان کی طرف دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے اور اس کے بعد جو ہے آ کر وضو کرتے اور نماز پڑھتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو کھڑے ہوئے تو میں بھی وضو کر کے آیا اور آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے طرف کھڑا ہو گیا. الٹے طرف، چھوٹے تھے پتہ نہیں ان کو، بچے تھے، آگے کھڑے ہو کے دیکھا آپ پڑھ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سیدھے ہاتھ سے مجھے پکڑا اور اپنے سیدھے طرف لیا، چونکہ امام کے سیدھے طرف مقتدی ہوں اگر اکیلا ہے تو، الٹے نہیں. تو پتہ چلا نماز میں یہ چونکہ ضروری حرکت تھی اس لیے کہ وہ نماز غلط، ورنہ لوگ آگے ادھر کھڑے ہو جاتے تھے، سمجھتے یہ امام ہے. تو آپ نے پکڑا اور ادھر لیا. تو اس سے پتہ چلا امام نماز میں بھی مقتدی کی اصلاح کر سکتا ہے اگر ضروری ہو اس طرح کی غلطی. دوسرا پتہ چلا نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے. بہت سے لوگ پوچھتے نفل نماز جماعت سے ہوتی ہے کیا؟ تو یہ رات کی نماز آپ سے پڑھے تھے، عبداللہ ابن عباس آ کے جماعت بنا لی، پیچھے سے آئے خاموشی سے کھڑے ہو گئے. پھر وہ کہتے ہیں میں کھڑا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھی کہ سورہ بقرہ پڑھ لی، سورہ آل عمران پڑھ لی، تو میں خاموشی سے نکلا جا کے سو گیا. مطلب کھڑے بھی ہوا، لگا کہ میں پڑھ لوں گا، اتنا لمبا پڑھا کہ میں وہاں سے نکلا اور جا کے پھر سو گیا. جب فجر ہوئی تو آپ نے مجھے جگایا اور جگا کر میرا کان پکڑا اور کہا کہ عبداللہ ایسا کرتے کہ پہلے تو نماز کو آئے، کھڑے ہوئے اور پھر چلے بھی گئے بیچ میں سے توڑ کے. مسکراتے، مطلب صرف ہنسی کے لیے، یہ نہیں کہ ان کو سزا دی، مسکراتے ہوئے کان پکڑا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں نماز میں، مطلب آئے تم پہلے کھڑے ہوئے، غلط کھڑے ہو گئے، پھر ادھر سے آئے اور پھر جا کے سو گئے اور میں پھر سو گیا. تو اس میں دیکھیے کتنی باتیں پتہ چلی کہ ایک تو آپ اٹھ کر رات میں تہجد پڑھتے اور آسمان کی طرف، تو آپ تہجد کو اٹھتے ہیں تو آسمان کی طرف دیکھ کر آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. اس طرح کی آسمان نہ دیکھ سکے، ایسا خواتین گھر سے باہر نہیں نکل سکتی تو بہرحال آپ وہیں پڑھ لے ویسا، لیکن یہ سنت ہے آپ پڑھنا اور اس کے بعد پھر آپ تہجد کو کھڑے ہوتے تھے. ٹھیک، تو یہ اس طرح سے جو ہم اگر اٹھتے ہیں تو کریں. اسی طرح اگر آپ
صبح اٹھتے ہیں، سمجھ لیجیے کسی نے ایک سوال کیا تھا، رات کے آخری حصے تہجد میں جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، تہجد کی نماز پڑھ کر ہی دعا مانگی جائے تو ہی وہ قبول ہوتی ہے، یا اگر اس وقت ہماری نیند بیدار ہو جائے مگر نماز پڑھنے کے بجائے اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے یا بیٹھے ہوئے ہی بغیر وضو کے دعا کی جائے تو کیا وہ دعا قبول ہوتی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز آگے انہوں نے پھر لکھا، تہجد کی نماز پڑھنے کا بہترین وقت کون سا ہے؟ رات کے 3 بجے سے آخری حصہ رات کا شروع ہوتا ہے، تو کس وقت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اگر ہم اپنے بیڈ پر جا نماز بچھا کر نماز پڑھے تو کیا ایسا پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو رات کے تیسرے آخری پہر میں جو فضیلت ہے، جو صحیح مسلم کی روایت ہے، عموماً ہم رمضان میں سنتے ہیں لیکن یہ سال بھر کے لیے حدیث کیا ہے؟ آپ سے فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں، آخری حصے میں اللہ رب العزت پہلے آسمان میں، آسمانی دنیا پر آ جاتا ہے اور ایک ندا، ایک آواز لگاتا ہے، کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں، اللہ اس کو حکم دیتا ہے۔ پھر ایک آواز آتی ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے، میں دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ ہر روز، رمضان میں خاص نہیں، ہر روز رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت دنیاوی آسمان پہ آ جاتا ہے۔ کیسے کیا واللہ عالم، بس آ جاتا ہے بس، اور ایک آواز لگاتا ہے، اللہ حکم دیتا ہے لگاؤ آواز، ہے کوئی مانگنے والا، میں دینے بیٹھا ہوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں مغفرت دینے بیٹھا ہوں اس وقت، ٹھیک ہے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کا فائدہ کیسا اٹھا وہ دیکھنا پڑے گا ہم کو، طریقہ مانگنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آپ رات میں اٹھ جائیں، چونکہ جو کاغذ پر آتے میں خواتین کے سوال سمجھتا ہوں تو ان کے حساب جواب دیتا ہوں۔ اگر آپ رات میں اٹھ جائیں اور آپ کی حالت ایسی نہ ہو کہ آپ نماز پڑھ سکتی ہو فرض، یا کوئی بھی نماز پڑھنے کی حالت نہ ہو، تب میں کہہ سکتا ہوں پھر آپ دعا کر لیں، اس رات کے وہ حصے کا فائدہ اٹھا لیں دعا کی شکل میں۔ لیکن اگر آپ عام حالت میں جب آپ پاک ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو نماز پڑھنا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی اور نماز پڑھ کر کی، تو ہم نماز پڑھیں گے، اس لیے کہ عبادت کے بعد اگر نماز یا کوئی کام کیا دعا کرے تو یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اور ایک وہ وسیلہ بن جاتا ہے وہ عبادت آپ کی دعا کے لیے، یاد رکھیے۔ تو آپ تہجد پڑھیے، اس لیے کہ اٹھ کر نماز پڑھنے میں جو مشقت ہے اس مشقت کا بدلہ بھی اللہ دیتا ہے۔ اٹھ کر نماز پڑھیے، اس نماز کے پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے، یہ زیادہ بہتر اور افضل، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے۔ سوائے اس کے کہ آپ ایسی حالت میں نہ ہو نماز پڑھنے کی، تو آپ رات میں اٹھ جائے نیند میں ہو تو دعا کر لے، اس لیے آخری پہر ہے، لیکن اصل طریقہ تو یہی کہ تہجد پڑھیں۔ کون سا وقت بہتر ہے؟ تہجد کا سب سے افضل وقت آخری حصہ ہے رات کا، شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے، آخری جو پہر آخری حصہ ہوتا ہے وہ تو رات میں بہرحال یہ مختلف علاقوں میں مختلف راتیں کا ڈیوریشن ہوتا ہے تو وقت بدل جائے گا۔ جیسے ہمارے پاس اورنگ آباد کے اندر فجر کا وقت جو ہے تقریباً 4:15 یا 20 منٹ سے شروع ہوتا ہے، ممبئی میں 4:40 سے ہو رہا ہوں ان دنوں میں، یا 4:20 یا 4:25 سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے اعتبار سے 4:25 سے پہلے آپ کو تہجد پڑھنا پڑ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تب تک وقت رہتا ہے تہجد کا اور سحر کا۔ ہمارے پاس فجر کی اذان، فجر کے وقت سے آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ کہ وتر کے تعلق سے، وتر کب پڑھے، وتر کتنی رکعت پڑھے، وتر کا طریقہ کیا ہے، قنوت نازلہ کب پڑھنی چاہیے، قنوت کا طریقہ کیا ہے، کیا قنوت کے بغیر نماز ہوتی یا نہیں ہوتی، وتر کو سونا کیا ضروری ہے یا بغیر سوئے کے وتر ہو جاتی، مطلب تہجد کی بات چونکہ وتر پڑھتے ہیں۔ تہجد کے تعلق سے بہت سارے سوالات تھے کہ تہجد کے لیے سونا کیا ضروری اور فرض ہے، اور بہرحال کیا جس میں بہت زیادہ لوگوں کے سوالات تھے، تو انشاءاللہ عزیز ان سوالات کو ہم نے سب کو جمع کیا، اور آج انشاءاللہ عزیز ہم آپ کے سامنے جو ہے میں آپ کے سامنے وتر کے تعلق سے اور تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں رکھوں گا۔ ہم پہلے وتر دیکھیں گے پھر تہجد۔ اس کی وجہ یہ ہے حالانکہ وتر کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کی بات پڑھی جائے، یہ کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے عشاء سے لے کر فجر تک، لیکن عموماً ہم دیکھتے ہیں ہمارے علاقوں میں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں لوگ وتر عشاء کی بات پڑھتے ہیں، تو میں پہلے وتر کی مسائل رکھ دیتا ہوں چونکہ اس کو عموماً لوگ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ باتیں تہجد کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دوں گا تاکہ وہ باتیں بھی ہمارے سامنے لذیذ آ جائیں، ٹھیک۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے وتر کی نماز کی فضیلت دیکھتے ہیں کہ وتر کی نماز کی کیا فضیلت ہے۔ وتر ویسے کہتے ہیں آڈ کو، مطلب کسی چیز کو جو ایون ہو، جس کو کہیں جفت ہو، اس کو طاق کر دینا، مطلب ایون کو آڈ کر دینا۔ جیسے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں رات میں، اور نماز ہم پڑھتے ہیں 2 4 اس طرح سے ہوتی ہے، 2 2 2 2 جب ملتی جائیں گی تو اس کے بعد وہ ایون نمبر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جفت ہوتا ہے، تو اس کو طاق کرنے کے لیے، آڈ کرنے کے لیے جو ایک رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو وتر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وتر جو ہے ایک مستقل عبادت ہے اور ایک مستقل نماز ہے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ وتر جو ہے عشاء کا ایک حصہ ہے، اس لیے میں بات رہا ہوں، تو وتر کوئی عشاء کا حصہ نہیں ہے، وتر ایک مستقل نماز ہے، ایک مستقل عبادت ہے،
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ پر یہ عبادت فرض بھی تھی، یاد رکھیں امت پر فرض نہیں، تو آپ یہ عبادت وہ کرتے تھے اور مستقل کرتے تھے، شہر میں ہو سفر میں ہو، اور ہمیشہ جو ہے آپ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وطر ایک مستقل عبادت ہے، اور اس عبادت کو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کوشش کریں کہ ہم کریں، اور یہ عشاء کا حصہ نہیں ہے، یاد رکھیں عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن پارٹ آف عشاء نہیں۔ جیسا بہت سارے لوگ اگر کوئی وطر پڑھ کے نہیں گیا تو ارے عشاء پڑھے اور وطر نہیں پڑھے آپ نے تو عشاء بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہہ رہا ہوں وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، عشاء کی نماز ایک الگ عبادت ہے، یاد رکھیں۔ لیکن عموماً ہمارے پاس وطر کے بعد معاف کرنا عشاء کے فوراً بعد وطر پڑھ لیتے ہیں، ملاتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے جیسا کہ اس کا حصہ، جبکہ وہ اس کا حصہ نہیں۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ جو ہے جامع ترمذی اور جو ہے سنن دارمی کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے، اور وہ نماز وطر ہے، اسے عشاء اور طلوع فجر کے مابین بیچ میں پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نماز کے ذریعے تمہاری مدد فرمائی ہے تو تم اس نماز کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا کرو۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوگی عشاء کا وطر کا وقت کیا ہے، عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک، یہ کس کا وقت ہے، وطر کی نماز پڑھنے کا وقت ہے، اور وطر کی نماز کے ذریعے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی کیا کی، مدد فرمائی ہے، ہیلپ کی ہے، مطلب یہ بہت افضل نماز ہے، ہم کوشش کریں کہ اس نماز کو ہم پڑھا کریں، ٹھیک۔ تو یہ نماز مستقل عبادت ہے، عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے لیکن عشاء کا حصہ نہیں ہے، اور عشاء سے لے کر فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک اس نماز کو ایک انسان کبھی بھی ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کی روایت ہے، یہ اس کی فضیلت، اور اس میں تو پہلی روایت میں ایک فضیلت پتہ چلی اور ایک وقت بھی پتہ چلا۔ دوسری ایک روایت جو ابو داؤد کی، ترمذی کی اور نسائی میں بھی یہ روایت آتی ہے، اس حدیث کے الفاظ اس طرح سے، نماز وطر تمہارے جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور ان کا قول اور بعد میں حدیث بھی اس کے اندر ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں نماز وطر تمہاری فرض نمازوں کی طرح حتمی تو نہیں، وطر کی نماز تم لوگوں کے لیے فرض تو نہیں جیسا کہ فرض نمازیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا اور اس کو عمل کیا، اس کو پڑھا اور فرمایا اللہ وطر طاق ہے، اللہ وطر ہے، طاق ہے، آڈ ہے، اور آڈ کو پسند کرتا ہے، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ آڈ ہے اور آڈ کو پسند کرتا ہے، اللہ آڈ مطلب اللہ ایک ہے اور آڈ ڈیجٹس کو پسند کرتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اگر آپ دیکھیں تو آپ اکثر عمل کو آڈ کرتے تھے، 1 3 5، یہاں تک کہ آپ کھانے میں ویسے ہی کرتے تھے، کھجور کھاتے تو 1 کھاتے، 1 سے زائد ہوتے تو 3 کھاتے، 3 سے زائد کھاتے تو 5 کھاتے۔ چونکہ آڈ نمبرز کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے تو اس کا ریمائنڈر ہمیشہ 1 ہوتا ہے، تو اللہ چونکہ آڈ ہے، 1 ہے، تو وہ پسند کرتا ہے۔ تو اس نے فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ یہ نماز تو فرض تو نہیں ہے، حضرت علی کے قول خود واضح ہے، لیکن آپ کو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ وطر ہے، طاق ہے، پھر فرمایا اور اکائی طاق کو محبوب رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ اے اہل قرآن مطلب اے مسلمانوں وطر کو پڑھا کرو، وطر کو پڑھا کرو، تو گویا حکم بھی ہے وطر کے پڑھنے کا، تو لہٰذا ہمیں وطر پڑھنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے اور وطر کو اپنا معمول بنا لینا چاہیے۔ آپ عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مستقل ایک نماز ہے، کوئی ضروری نہیں کہ عشاء کے بعد ہی پڑھے جائے، عشاء کے بعد سو کر اٹھ کے پڑھیے، یا آپ جاگ رہے ہیں تو بعد میں سوتے وقت پڑھیے، آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے بہرحال۔ تو یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک، فجر کے پہلے تک آپ اس کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد کی، نسائی کی اور جو ہے ابن حبان، دارقطنی اور دیگر حدیثوں میں جو الفاظ آتے ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ الوطر حق، وطر حق ہے، مطلب وطر ضروری ہے، وطر کو پڑھا کرو، بلا وجہ چھوڑا نہ کرو، تاکید ہے۔ دوسری کی روایت میں فرمایا اور کہا الوطر حق علی کل، وطر حق ہے ہر مسلمان کے اوپر، مطلب اے مسلمانوں وطر تم پر حق ہے، جتنا ہو سکے وطر کو پڑھا کرو۔ تیسری روایت میں فرمایا اور کہا الوطر حق ولیس بواجب، وطر حق ہے، ضروری ہے لیکن واجب نہیں ہے، ٹھیک۔ تو یہاں دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں وطر کے تعلق سے، اور یہ تاکید کر رہے ہیں کہ وطر واجب نہیں ہے لیکن اس کو پڑھا کرو اس لیے کہ وہ حق ہے۔ تو اوپر کی روایتوں میں جو حق ہے کہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، اس سے یہ بات وطر بڑی اہم نماز ہے، بلا وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا پڑھا جائے، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجیے نماز واجب نہیں، چونکہ آپ سمجھے خود حدیث ہے وطر حق ہے لیکن یہ جو ہے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے،
اور یہ بات میں اس لیے بھی رکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وطر نہ پڑے عشاء کی بعد تو عشاء نہیں ہوئی، اس لیے بھی رکھ رہا ہوں۔ وطر ایک مستقل الگ عبادت ہے، لیکن وہ عشاء کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن وہ عشاء کا پارٹ نہیں ہے، اس کے نہ پڑھنے سے عشاء میں کوئی کمزوری نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بتانا میرا مقصود تھا۔ تو وطر کو پڑھنا چاہیے، یہ حق ہے، یہ ضروری ہے، بہت اہم ہے، لیکن یاد رکھیے واجب نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو شخص استطاعت رکھتا ہو ضرور کوشش کرے کہ وطر کی نماز کو بھی وہ ادا کرے۔ اسی طرح جو ہے ابو داؤد اور مستدرک حاکم کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا وطر حق ہے، اور جو شخص وطر نہیں پڑھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب اس وطر کی اہمیت، وطر کی نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وطر کو پڑھا کرو، اس لیے کہ حق ہے، اور جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ بلا وجہ وطر کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بلا وجہ وطر میں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کوشش کر کے وطر کو ضرور ہم لوگ پڑھے، لیکن یہ نماز واجب نہیں ہے۔ انشاءاللہ آگے میں اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ خود اوپر کی ایک روایت میں وضاحت بالکل ہو گئی کہ وہ حق ہے لیکن واجب نہیں ہے، لیکن وہ اتنی اہم نماز ہے کہ زور دینے کے لیے، ایمفسائز کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق ہے بول کر جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، مطلب بلا وجہ وطر کی نماز کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں، مطلب وہ غلط کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وطر کو ادا کیا کرے اگر طاقت استطاعت سہولت ہو تو۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ طبرانی کی دارقطنی کی روایت آپ نے فرما کہا، مسند احمد میں بھی یہ روایت آتی ہے، اور آپ نے فرما رکھا تین چیزیں میرے لیے فرض ہے، تمہارے لیے تطوع کا لفظ یعنی سنت ہے۔ تین چیزیں میرے لیے واجب ہے، فرض ہے، میں اس کو کرتا ہوں، اور تمہارے لیے یہ چیز جو آپ سے فرماتے سنت ہے۔ کیا کیا ہے؟ قربانی، آپ نے فرمایا قربانی نبی کا فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ دوسرا فرمایا نماز وطر، نماز وطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، ہمارے لیے سنت ہے۔ اور تیسرا فرمایا فجر کے پہلے کی 2 رکعتیں، فجر کی 2 رکعت نماز، یہ دوسروں پر آپ نے فرمایا سنت ہے، مطلب تطوع ہے، لیکن میرے لیے یہ چیزوں کو اللہ نے واجب کر دیا، فرض کر دیا۔ تو اس سے بھی وطر کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ کتنی اہم ہے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا وہ یہ تھا، آپ وطر کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے، آپ کو یہاں تک کہ سفر میں بھی وطر کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا گیا۔ مطلب وطر کی نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا معمول بنا دیا تھا، اور آپ سفر میں بھی، حالانکہ سفر میں قصر ہوتا ہے، جمع بھی ہو سکتی ہے، نمازیں ملائی بھی جا سکتی ہے، 2 نمازیں، فجر اپنے وقت پر، ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ، چاہے ظہر کے وقت میں چاہے اثر کے وقت میں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، چاہے مغرب کے وقت میں چاہے عشاء کے وقت میں، تو گویا 3 وقت میں 5 نمازیں ہوتی ہے، اور اس میں بھی قصر کا آپ کو موقع ہے، مطلب نمازیں ہاف ہو جاتی ہے، فجر 2 کی 2 رکعت ہوتی ہے فرض، ظہر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، عصر کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے، مغرب کی 3 ہوتی ہے، اور عشاء کی 4 کی 2 ہو جاتی ہے۔ مطلب فرض میں بھی قصر ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں بھی جو ہے وطر کو پڑھا، وطر کو پڑھا۔ تو وطر کی نماز اس سے پتہ چلتا ہے بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ اب وطر کی نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ سنت ہے، واجب ہے، موقدہ، جیسے ہمارے پاس جو عموماً چلن ہے واجب الوطر بولتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ جو حدیث میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے رکھی کہ جو وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو اس سے پتہ چلا رہا ہے یہ تو بہت اہم ہے، ورنہ مسلمان نہیں ہو۔ لیکن علماء لکھتے ہیں یہ وضاحت کے لیے ہے، اہمیت بتانے کے لیے ہے، لیکن یہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا کوئی وطر وجہ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ واجب نہیں، بلکہ اس کے تعلق سے صحیح قول یہ کہ وطر کا پڑھنا سنت موقدہ ہے، واجب نہیں یاد رکھ، اس لیے کہ ہمارے پاس اور خاص طور سے حنفی مسلک میں فرض الگ چیز ہے، واجب الگ چیز ہے، جبکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ فرض اور واجب ایک ہی چیز ہے، یاد رکھیں فرض اور واجب کی اہمیت ایک جیسی۔ تو بہرحال وہ کہتے واجب ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے واجب نہیں، سنت موقدہ ہے، سنت موقدہ، اور یہی قول جمہور علماء کا، یاد رکھیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پہلے رکھ بھی دی تھی۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے رکھی تھی، جس میں آپ نے فرمایا اور کہا کہ یہ جو ہے آپ فرماتے نہیں سوائے اس کے تطوع یعنی سنت نفل پڑھے، مطلب وطر کی نماز یہ جو ہے یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے۔ ایک رات میں فرمایا مجھ پر فرض ہے اور تم لوگوں پر تطوع، تم لوگوں پر کیا ہے؟ سنت ہے، تم لوگوں پر یہ نماز فرض نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا یہ نماز واجب نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام مالک جو ہے اور مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں
کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تطوع، یہ نماز سنت ہے، نہ کہ تم پر فرض، تو بلکہ یہ جس کو ہم کہیں گے عام زبان میں سنت مؤکدہ جو کہتے ہیں نا، ایسی سنت جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حال میں کرنے کی کوشش کی، یہ نماز ایسی ہے، یاد رکھیے وتر۔ اب وطر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اس کے تعلق سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں پہلی حدیث میں نے درس کی ابتدا میں جو بتائی واضح ہے کہ یہ نماز کے ذریعے اللہ نے ہماری مدد کی، اور یہ نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھی جا سکتی ہے، ٹھیک۔ تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے فجر کے طلوع مطلب سورج مطلب فجر کے شروع ہونے سے پہلے تک، مطلب اس کو عام زبان میں کہوں تو عشاء کے بعد سے سحر کے وقت کے ختم ہونے تک، چونکہ سحر کا وقت ختم ہوتا ہے تو فجر شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا وقت رات میں عشاء کے بعد سے لے کر سحر کے شروع ہونے کے پہلے تک ہے۔ تو ہم لوگ کوشش کریں کہ اس عمل کو جو ہے اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، اسے نماز عشاء اور طلوع فجر کے مابین پڑھو۔ عشاء کے بعد اور طلوع فجر کے شروع ہونے کے بیچ میں کہیں آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ہر حصے میں نماز وتر ادا فرمائی، ابتدائی حصے میں بھی، وسط شب میں بھی، اور رات کے آخری حصے میں بھی۔ اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز عشاء کے بعد بھی پڑھتے تھے، اس کے بعد سے لے کر نماز رات کے کسی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، اور اس کے علاوہ رات کے آخر حصے میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وتر کی نماز عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک پڑھا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا اور کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دنوں میں وفات پائی، مطلب یہ روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے اس روایت میں کہ جن دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائی، ان دنوں میں آپ آخری حصے سحر کے وقت وتر کو پڑھا کرتے تھے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی بعد بھی پڑھتے، بیچ میں پڑھتے، اور آخر وقت میں، لیکن آپ نے کیا کیا، اس کو آخر وقت میں اللہ کے رسول اس کو سحر کے وقت پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے ایک حکم ہے، حدیث ہے جو صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا کہا، صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر کو پڑھ لو، مطلب صبح ہونے سے پہلے پہلے تک وتر کو ہم کو پڑھ لینا چاہیے۔ تو پتہ چلا وتر عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد سے لے کر فجر تک کبھی بھی پڑھا، اور اس کو ہم کہیں گے عشاء کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آخر وقت میں پڑھنا افضل ہے، سحر کے وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ انسان سوتا ہے، سو کر اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد پھر نفل نمازیں مطلب تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد کے بعد اگر وتر پڑھتا ہے تو یہ افضل ہے، یاد رکھیے۔ اب آپ کہیں گے خالی وتر کو رات میں کیوں اٹھنا ہے؟ تو تہجد بھی پڑھنا، لیکن میں تہجد انشاءاللہ آخری میں رکھوں گا وہ حصہ۔ تو یہ جو وتر کو ہم کہہ رہے ہیں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، اس سے مراد ہے آخری وقت میں انسان رات میں اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، تہجد کے بعد اپنی وتر پڑھ لے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سو جاتی تھی، آپ سب کو اٹھاتے تھے اور کہتے عائشہ اٹھ اور وتر پڑھ لے، مطلب تہجد ادا کر، اور تہجد ادا ہونے کے بعد اپنی وتر کی نماز، چونکہ عموماً صحابہ آخر وقت میں وتر پڑھتے تھے، چاہے تہجد کے وادی تھے، لہذا چونکہ تہجد ایک بہت افضل عمل ہے، یاد رکھیں بہت افضل، نفل نمازوں میں سب سے افضل نماز ہے یہ، تو لہٰذا وہ لوگ روکے رکھتے تھے اپنی نماز کو وتر کو، اور تہجد میں اٹھتے تھے، تہجد میں اٹھنے کے بعد وتر پڑھتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں عائشہ کو اٹھاتے تھے تاکہ وہ اپنی وتر ادا کرے، مطلب تہجد پڑھ لے اور اس کے بعد وتر بھی ادا کرے۔ تو یاد رکھیے یہ آخری وقت افضل ہے، لیکن کوئی ضروری نہیں، آپ کو ڈر ہے، خدشہ ہے رہ جائیں گی، چھوڑ نہیں پڑھ پاؤں گا، تو بہرحال پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے جامع ترمذی، ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا، تم میں سے جس شخص کو یہ اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں جاگ سکے گا، تو اسے چاہیے کہ رات کے پہلے حصے میں ہی وتر پڑھ لے۔ جس کو ایسا لگے کہ میں رات میں نہیں اٹھ سکتا ہوں، تو اسے چاہیے کہ وتر پہلے پڑھ لے، مطلب عشاء کے بعد پڑھ لے۔ پھر فرماتے اور کہتے ہیں پڑھ لے، اور جسے آخر رات میں قیام کا شوق ہو اور طمع ہو کہ وہ کرے، قیام کرے، اس کو شوق ہو، اس کو لگا ہو، اسے چاہیے کہ وہ رات کے آخری حصے میں، جس کو ڈر ہو یا میں اٹھ نہیں پاؤں گا، شک ہو رہا ہے، یا میں روز پڑھتا ہوں تہجد لیکن آج جاگا بہت دیر تک تو اٹھ نہیں پاؤں گا، یا پھر میں روز بھی نہیں اٹھ پاتا ہوں تہجد کے لیے، بس عشاء ہو جاتی ہے، فجر کو اٹھتا ہوں تو بیچ میں نہیں اٹھ پاؤں گا، تو پھر وہ عشاء کی بات پڑھ لے۔ ایسا نہیں، جس کو شوق ہے، رات کی نماز پڑھنا چاہتا ہے، تہجد پڑھنا چاہتا ہے، تو پھر کیا کرے، وہ وتر کو روکے رکھے، تہجد کے بعد اس کو ادا کرے۔
اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، بے شک رات کے آخری حصے کی نماز میں فرشتے آتے ہیں اور یہی افضل ہے۔ رات کے آخر حصے میں نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے اور یہ افضل ہے۔ تو پتہ چلا تہجد کو آخر وقت میں پڑھنا، سحر کے وقت پڑھنا، فجر سے پہلے پڑھنا افضل ہے، اور اسی طرح وتر کو بھی سحر کے آخر وقت میں پڑھنا، یا رات کا آخری حصہ تیسرا پہر ہوتا ہے جس سے فجر پھر شروع ہو جاتی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے پڑھنا افضل ہے، کیونکہ اس وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تو اسی سے میں نے کہا افضل تو آخر حصے میں ہے، لیکن عشاء کے بعد بھی فوراً اسے ادا کیا جا سکتا ہے، یاد رکھیں فوراً ادا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں، میرے خلیل مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلیل مطلب بہت جگری گہرا دوست، تو فرماتے ہیں میرے خلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خاص طور پر 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے، 3 باتوں کی مجھے تاکید کی۔ پہلا، میں ہر مہینے کے 3 روزے رکھوں، ایام 20 کے روزے جو کہ 13، 14 اور 15 تاریخ چاند کے حساب سے اس کے روزے رکھوں، یہ آپ نے ان کو تاکید کی تھی، چاند کی جو ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو میں روزے رکھوں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا اور کہا صلاۃ الضحیٰ یعنی چاشت کی 2 رکعتیں نماز پڑھوں۔ اسی طرح فرماتے اور کہا یہ کہ سونے سے پہلے میں وتر پڑھ لیا کروں، مطلب سونے سے پہلے پڑھ لیا کروں، مطلب انسان سونے سے پہلے وتر پڑھ سکتا ہے، اور ہم جانتے ہیں وتر رات کی آخری نماز ہوتی ہے اور تہجد کی بعد ہوتی ہے، تو لہٰذا کوئی انسان بغیر جاگے بغیر سوئے بھی تہجد پڑھ سکتا ہے۔ یہ جواب ہے، بہت سے لوگ بولتے ہیں نا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے، افضل ہے سو کر اٹھ کر پڑھنا، اس لیے کہ اٹھنا، مشقت کرنا، وضو کرنا، ٹھنڈا اور گرم پانی کا مسئلہ ہوتا ہے رات میں، پھر بھی کرنا یہ افضل ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں تم تو سوئے نہیں تو تہجد کیسے پڑھیں گے؟ آپ نے کیا فرما رہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہ سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مطلب اگر تم سونے کا ڈر ہو کہ صبح نہیں اٹھ پاؤں گے تو وتر پڑھ کر سونا، اور صحابہ ظاہر سی بات ہے تہجد کی بھی عادت ہے، یہ تو کوئی جلدی بھی پڑھ سکتا ہے تہجد، یاد رکھیے، یا پھر بغیر سوئے کی بھی رات بھر جاگ لیا کسی کاز کی کسی وجہ سے، ریزن کی وجہ سے، تو پھر میں تہجد پڑھ کر سو سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انسان نے تہجد کی نیت، مطلب مثال کے طور پر آج اس نے ارادہ کیا کہ میں سو جاتا ہوں، اس لیے کہ تہجد کا ارادہ نہیں۔ اب اگر رات کے آخری سے نیند جاگ گئی، سمجھ لیجئے رمضان کا مہینے ہم لوگ وتر کا بھی اہتمام تہجد کا بھی کرتے ہیں، اب یہ سوچا کہ رات میں تو وتر پڑھ لی اور سو گئے، اب تہجد میں اٹھا تو وتر تو آخری نماز ہونا چاہیے رات کی، وتر نماز آخری ہونا چاہیے رات کی، اب میں کیا کروں؟ کیا میں ڈبل وتر پڑھوں رات میں اٹھ کے؟ مطلب میں نے وتر پڑھا اور سو گئے، بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم وتر پڑھ کے سو جاتے ہیں پھر کیا کریں؟ تو وتر پڑھ کر اگر آپ سو گئے ہیں اور رات میں نیند ہوشیار ہو جائے اور تہجد پڑھنا چاہے تو آپ صرف تہجد پڑھیں گے، وتر کو آپ ڈبل نہیں پڑھیں گے، اس لیے کہ ایک رات میں 2 وتر نہیں ہو سکتی ہے۔ اس تعلق سے آپ کی حدیث ابو داؤد جامع ترمذی اور نسائی کی جو ہے سنن نسائی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہا ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی۔ دوسری کی روایت میں فرمایا جو کہ بخاری کی حدیث فرمایا رات کی اپنی آخری نماز وتر کو بناؤ، وتر کو رات کی آخری نماز بناؤ، مطلب وتر تہجد کے بعد پڑھی جانا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص اس ڈر سے وتر پڑھ کر سو جائے کہ میں صبح شاید نہیں اٹھ پاؤں گا اور سو جائے اور پھر نیند ہوشیار ہو جائے تہجد کے وقت، تو اسے وتر کو نہیں پڑھنا ہے، صرف تہجد پڑھنا ہے۔ لیکن کوئی انسان اس کو روز کا معمول نہ بنا دے کہ روز تہجد پڑھتا ہے لیکن وتر پڑھ کے سو جاتا ہے پھر تہجد پڑھتا ہے، روز کا معمول نہیں۔ اگر میں روز اٹھ کر تہجد پڑھنے کا عادی ہوں تو پھر میں وتر کو اپنی آخری نماز بناؤں گا۔ یہ غلط فہمی جو ہوتی ہے ہندوستان پاکستان میں یہ بھی ہے کہ اس کو عشاء کا حصہ سمجھتے ہیں تو عشاء کے بعد پڑھ کے سو جاتے ہیں، پھر تہجد میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے پھر اس میں ایک وتر پڑھتے ہیں، کیونکہ حدیث میں نا 11 رکعتیں پڑھتے تھے تو پھر کیا کرتے پھر سے ایک وتر پڑھتے، تو ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتی، وتر کو آخری نماز بنانا ہے۔ تو جس کو ڈر ہے کہ صبح نہیں اٹھ پائیں گا اور وہ پڑھ کر سو جائے، اٹھ جائے کبھی کبھار، تو وہ تہجد پڑھ لے سکتا ہے، لیکن روز جو تہجد پڑھتا ہے وہ شخص جو اپنے وتر کو روکے رکھیں گا، پھر رات میں اٹھیں گا، تہجد ادا کریں گا، تہجد کی ادا کرنے کے بعد پھر وہ اپنی وتر کی نماز کو ادا کریں گا۔ اس بات کو ہم یاد رکھیں، چونکہ اسے آخری نماز بنانا چاہیے، اور اگر کوئی سو جائے پڑھ کر اٹھ جائے تو پھر وتر دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف وہ تہجد کی نماز پڑھ لے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ وتر پڑھ کے سو گئے، نہیں ہوشیار ہوئے، تہجد نہیں پڑھ سکتے، بولے وتر آخری تھی نا اب اکاؤنٹ کلوز ہو گیا تو تہجد بھی نہیں پڑھتے، ویسا نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اٹھ جاتے ہیں، موقع ہے تو پڑھ لیجئے، وتر کو آپ کو پھر دہرانے کی لیکن ضرورت نہیں ہے۔ اب اسی طرح میں روز اٹھتا ہوں رات میں تہجد پڑھتا ہوں، یا آج میں نے نیت کی کہ میں تہجد میں اٹھ کے وتر پڑھوں گا تو میں نے وتر کو اٹھا کے بازو رکھ دیا آج رات، اب میں سو گیا، اب جب اٹھا تو فجر کی اذان ہو گئی، مطلب فجر ہو گئی، اب کیا کروں؟
تو کیا میری وطر کی قضا ہوگی؟ چلو تہجد تو چلے گی، چھوڑو، چونکہ تہجد کا مسئلہ نہیں، لیکن وطر تو بڑی اہم نماز تھی۔ تو یاد رکھیے وطر کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس کی قضا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ چونکہ آپ اتنا پڑھتے تھے، کثرت سے پڑھتے تھے، ہمیشہ پڑھتے تھے، سفر میں پڑھتے تھے، گھر پر پڑھتے تھے، کہ آپ نے اس کی قضا بھی کی۔ اور اس تعلق سے ایک روایت ہے جو ابو داؤد، مستدرک احمد اور جو مستدرک حاکم کی حدیث، آپ نے فرمایا جو شخص وطر سے سویا رہ جائے، مطلب ارادہ تھا اٹھ کے پڑھوں گا لیکن سو گیا، روز پڑھتا تھا سو گیا، یا آج نیت کر کے وطر نہیں پڑھی کہ تہجد پڑھوں گا اور میں سو گیا، تو آپ فرماتے ہیں جو شخص وطر سے سویا رہا، سو جائے یا بھول جائے، اب یاد ہی نہیں رہی آج وطر پڑھا نہیں پڑھا، مطلب جاگتا تو رہا لیکن بھول گیا، بھول جائے تو وہ انہیں صبح کے وقت یا پھر جب یاد آ جائے پڑھ لے۔ تو پھر وہ شخص اسے صبح کے وقت اور جب یاد آ جائے، حالانکہ وطر کب پڑھنا ہے؟ صبح سے پہلے، فجر سے صبح چالو ہو جاتی ہے، فجر سے پہلے پڑھنا ہے، لیکن جو شخص سویا رہا یا بھول گیا وہ کیا کرے؟ وطر کو صبح پڑھ لے یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے۔ اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، لیکن روز کا معمول نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے روز فجر چھوٹتی تو اسی قضا کرتے، وطر روز چھوڑ کے نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر چھوٹ جائے آدمی آج ارادہ کر کے سویا تھا کہ تہجد پڑھوں گا، وطر چھوڑ دیا تھا، تو پھر صبح نیند ہوشیار ہونے کے بعد وطر پڑھ لے، چاہے فجر میں اٹھے وقت ہو تو پڑھ لے، پھر فجر کی نماز پڑھے، یا فجر کا وقت ہے تو پھر فجر پڑھ لے، اور اس کے بعد سورج نکلنے کا اگر نکلنا شروع ہوگا تو انتظار کرے، اور نکلنے کے بعد صبح میں پڑھ لے۔ تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کو قضا بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن معمول نہ ہو، بلکہ جو ہمیشہ پڑھتا اور چھوٹ جائے تو، ورنہ آپ جو ہمیشہ ہی کریں گے اس کی قضا، ویسا نہیں، یہ فرائض میں سے نہیں یاد رکھ، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے آج نیت کیا کہ وطر پڑھوں گا، مطلب تہجد پڑھوں گا، وطر پڑھوں گا، یا میں روز تہجد پڑھتا ہوں اور وطر پڑھتا ہوں اور آج بھول گیا، تو اس کی قضا ہو سکتی ہے، یاد رکھ، ٹھیک ہے؟ اب آئیے وطر کی رکعتیں کتنی، وطر کی نماز سے کتنی رکعتیں ہوں؟ تو وطر کی نماز صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اب سنن نسائی ہے، مستدرک حاکم ہے، بیہقی ہے، اور اتنی ساری حدیثیں آتی ہیں جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کی نماز 1 رکعت، وطر کی نماز 3 رکعت، وطر کی نماز 5 رکعت، وطر کی نماز 7 رکعت اور وطر کی نماز 9 رکعت ثابت ہے، اور کچھ روایتوں میں وطر کی نماز 11 رکعت اور 13 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن زیادہ مشہور اور معروف چیز جو ہے وہ 1 رکعت، 3 رکعت، 5 رکعت، 7 رکعت اور 9 رکعت معروف ہے، لیکن کچھ علماء نے 11 بھی ثابت کی ہے اور 13 بھی ثابت، لیکن اس میں تھوڑا سا شبہ یہ ہے کہ وہ 11 تہجد کے ساتھ تھی اور 13 تہجد کے ساتھ فجر کی 2 تھی، اس لیے میں وہ نہیں لے رہا ہوں، لیکن 9 رکعت تک تو بالکل ثابت ہے۔ لیکن ہمارے پاس چلن کس چیز کا ہے؟ کیا چیز مشہور اور معروف ہے؟ ہم لوگوں کے پاس جو ہے 3 رکعت مشہور ہے، کوئی ایک پڑھ لے تو بھی وہ خارج ہو جاتا ہے، مطلب دھکے پر لوگ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مسلک سے خارج ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں۔ 1 رکعت بھی ثابت ہے، لیکن 3 معروف، لیکن 3 ضروری نہیں یاد رکھیں، 1 بھی، 3 بھی، 5 بھی، 7 بھی اور 9 رکعتوں تک پڑھ سکتے ہیں۔ اب آئیے ایک کے بعد ایک ہم دیکھتے ہیں یہ نماز، اس کی دلیل اور اس کے بعد اس کا طریقہ، یہ 1 کیسی پڑھیں گے، 3 کیسی پڑھیں گے، 5 کیسی پڑھیں گے، 7 کیسی پڑھیں گے اور 9 رکعت کیسی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جو آدمی کی جیسی سہولت، صحت، حالات کے اعتبار سے 1 پڑھے، 3 پڑھے، 5 پڑھے، 7 پڑھے، 9 پڑھے، ٹھیک ہے؟ یہ تہجد کی رکعتوں کے علاوہ ہے۔ تہجد کی رکعتیں کتنی؟ انشاءاللہ تہجد پورا الگ سے ایک چیپٹر ہے، وہ لوں گا جب بتاؤں گا۔ اب آئیے 1 رکعت کے تعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز جو ہے 2 رکعتیں کرتے تھے، اور جب جو ہے آپ نے فرمایا تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو اسے 1 رکعت کر لو، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کہا جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعتیں کر کے ہے، مطلب 2 کر کے پڑھنا چاہیے، پھر آپ نے فرمایا جب تمہیں صبح ہونے کا ڈر ہو تو کیا کرو، پھر 1 رکعت ادا کر لو۔ تو اس سے پتہ چلا 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ابو داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر ہر مسلمان کا حق کہا، مطلب ثابت ہے، کرنا چاہیے۔ جو شخص 5 رکعتیں پڑھنا چاہے وہ 5 پڑھ لے، جو شخص 3 پڑھنا چاہے پسند کر 3 پڑھ لے، اور پھر جو صرف 1 ہی وطر پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ اس حدیث میں کتنے لفظ آگے؟ 5 پڑھنا چاہے 5 پڑھے، 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھے، 1 ہی پڑھنا چاہے تو 1 ہی پڑھے۔ تو 5 کے لفظ حدیث میں آ گئے، 3 کے لفظ حدیث میں آ گئے اور 1 کی لفظی حدیث میں آ گئے، تو 1 رکعت بھی وطر پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح بہت سارے صحابہ کا عمل تھا، جس میں سے ایک معروف ہے، جیسا کہ جو ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، یہ جو ہے 1 رکعت ہی ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، ٹھیک۔ اب اسی طرح 3 رکعت والی روایت ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اسی طرح جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے، رات کی نماز پڑھتے، اور پھر آخر میں 3 رکعت ادا کرتے،
ٹھیک، 3 رکعت ادا کرتے ہیں اور 3 رکعت وتر پڑھتے قیام اللیل کے بعد. تو اس روایت میں آ گئے 3 کے الفاظ، تو 3 پڑھی جا سکتی. اسی طرح صحیح مسلم کی، جامع ترمذی کی اور سنن نسائی کی روایت آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے آپ قیام اللیل کرتے، پھر آپ نے 3 وتر پڑھتے تھے. مطلب آپ سے پہلے قیام اللیل کرتے، اس کے بعد 3 وتر پڑھتے تھے. تو یہاں 3 کے لفظ آ گئے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت بھی ثابت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم میں بھی روایت متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے آپ نے فرمایا کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے اور ان میں سے 5 وتر ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 5 وتر کے مابین بیٹھتے تھے، بیٹھتے نہ تھے بلکہ صرف آخر میں تشہد کرتے تھے. ٹھیک، تو اس سے پتہ چلا کہ جب کوئی انسان وتر پڑھے اور 1 رکعت پڑھتا ہے تو ظاہر سے 1 رکعت کے بعد وہ قاعدہ کریں گا. 3 رکعت پڑھتا ہے تو تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا، صرف وتر میں صرف تیسری رکعت میں قاعدہ کریں گا. اور اس حدیث میں آ رہا ہے 5 پڑھتے اور صرف 5ویں رکعت میں قاعدہ کرتے. 1 پڑھے تو 1 میں قاعدہ ہوگا، 3 پڑھے تو آخری رکعت میں تیسری میں قاعدہ، اور 5 پڑھے تو کب کرنا قاعدہ آپ کو؟ 4 رکعت آپ کنٹینیوس پڑھیں گے بغیر قاعدے کے. 2 ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، تیسری ہو گئی، چوتھی ہو گئی کھڑے ہو جائیں گے، 5ویں کے بعد آپ قاعدہ کر کے سلام کریں. تو 5 رکعت میں صرف آخری میں قاعدہ کرتے. تو اس حدیث کے اندر الفاظ کیا کہ آپ 5 پڑھتے اور 5 میں مابین بیٹھتے نہیں، مطلب سلام نہیں پھیرتے، بلکہ مطلب قاعدہ بھی نہیں کرتے، سلام بھی نہیں پڑھتے، سیدھا کھڑے ہو جاتے اور 5ویں میں تشہد کے لیے آخر میں بیٹھتے. اسی طرح 7 رکعت والی روایت آئیے دیکھتے ہیں. سنن نسائی کی، ابن ماجہ، مسند احمد کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 7 اور کبھی 5 وتر پڑھتے تھے اور ان سب کے درمیان میں سلام و کلام سے فصل نہیں کرتے تھے. مطلب پوری رکعتیں 5 یا 7 ایک ساتھ پڑھتے تھے اور بیچ میں سلام بھی نہیں کرتے اور بات بھی نہیں کرتے. فصل مطلب گیپ نہیں دیتے تھے، کنٹینیوسلی پڑھتے تھے. تو 7 رکعتیں پڑھنا ہے تو 7 رکعتوں میں کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ سلام کب کرنا پڑے گا؟ 7 رکعت میں، تیسری میں آخری تیسری رکعت میں، 5ویں میں آخری 5ویں رکعت میں، 7ویں میں آخری 7ویں رکعت میں آپ قاعدہ کریں گے. اب آئیے 9 رکعت والی روایت دیکھ لیتے ہیں. تو صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی، سنن نسائی کی، مسند احمد کی روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی اور کہتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رکعتیں پڑھی، اس طرح پڑھتے کہ ان کے مابین صرف 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے. تو پتہ چلا 9 رکعت پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے باقی سے. 3 رکعت میں تیسری رکعت میں قاعدہ، 5 رکعت میں 5ویں رکعت میں قاعدہ، 7 رکعت میں 7ویں رکعت میں قاعدہ، 9 رکعت میں 8ویں رکعت میں قاعدہ، پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت اور پھر 9ویں رکعت میں قاعدہ. 9 رکعت والی وتر اگر آپ پڑھتے ہیں تو 8 کنٹینیو پڑھیں گے، 8ویں رکعت میں قاعدہ کریں گے، پھر کھڑے ہوں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر 9ویں رکعت پڑھ کے 9ویں رکعت میں قاعدہ. مطلب 9 رکعت میں 2 قاعدے ہیں. 7 رکعت میں 1 قاعدہ، 5 رکعت میں 1 قاعدہ، 3 رکعت میں 1 قاعدہ، 1 رکعت میں تو 1 ہی قاعدہ ہوں گے ظاہر سی بات ہے. لیکن 9 رکعت والی نماز میں 8ویں میں قاعدہ اور 9ویں میں 1 قاعدہ. تو آپ یہ نماز کو 9 رکعت تک پڑھ سکتے تھے. میں اس کے آگے اور بھی روایتیں نہیں رکھوں گا آپ کے سامنے، 11 اور 13 کی، تھوڑا سا اس میں کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن 9 رکعت تک بالکل علماء کے بغیر کسی اختلاف کے اتنی باتیں ثابت ہے. لیکن اس سے زائد بھی کو پڑھتا ہے تو اس کو برا نہیں کرنا، چونکہ اس میں اختلاف ہے اور بہت سارے آثار ملتے ہیں کہ ایسا صحابہ نے کیا. ٹھیک ہے، تو 9 رکعت کا طریقہ میں نے آپ کو 9 رکعت تک ہم نے دیکھا. اب وتر کی جو ہے ادائیگی کا طریقہ کیا ہو، اس کو کیسے ادا کیا جائے گا. ٹھیک، تو وتر کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں گے اور تہجد پڑھیں گے. چونکہ یہ نماز وتر کی بات ہو رہی ہے، رات کی نماز کی بات. ٹھیک، اور وتر کی نماز جو ہے قیام اللیل کی بعد آپ سے پڑھتے ہیں، تہجد کی بات پر. تو آپ رات میں اٹھنے کے بعد 2، 4، 6 یا 8 رکعتیں آپ نماز پڑھیں گے، 2 کر کے 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت نماز پڑھیں گے. ان نمازوں کے بعد 1 یا 3 یا 5 یا 7 یا 9 رکعت وتر. ہوگی بات ختم. یہ طریقہ ہے. پہلے آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے جو کہ 2 یا 4 یا 6 یا 8 رکعت زیادہ سے زیادہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت یا 7 یا 9 رکعت پڑھیں گے. یہ اس کا پڑھنے کا طریقہ ہے. یاد رکھیے، طریقہ یاد رکھیے، اور یہی یاد رکھیے، درست چیزیں یاد رکھیے کہ ہم جو ہے اس طرح سے اس نماز کو ادا کریں تہجد کے بعد. اب جو سب سے مشہور طریقہ ہے وتر کا وہ 3 رکعتیں ہیں جو ہمارے پاس بھی چلتا ہے، تو اس کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں جاتے ہیں. سب سے مشہور طریقہ جو وتر کا ہے وہ 3 والا ہے. وہ کیوں؟ حضرت عائشہ کی وہ روایت یاد کیجئے موطا امام مالک کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان
11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، تو 11 رکعت میں 8 رکعت تہجد کی اور 3 رکعت وتر کیا، تو 3 پڑھنا سب سے مشہور طریقہ ہے۔ اب یہ 3 پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس طریقے سے اس 3 رکعت کو پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ میں سمجھو آپ زیادہ کنفیوز نہیں ہو رہے ہیں، ہر چیز کلیئر کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ 3 رکعتوں کو پڑھنے کے 2 طریقے، 2 طریقے کیا ہیں؟ 2 سلام سے 3 رکعت یا 1 سلام سے 3 رکعت۔ تو اس کو اور وضاحت کرتا ہوں، 2 سلام اور 2 قاعدے سے 3 رکعت یا 1 سلام اور 1 قاعدے سے 3 رکعت۔ طریقہ بتاؤں گا۔ پہلا طریقہ، آپ نماز وتر کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے تکبیر کہی، ہاتھ باندھ لیا، اب آپ نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ 2 رکعت نماز ختم ہونے کے بعد قاعدہ کرتے ہیں، قاعدے کے بعد آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، کتنی رکعت ہوئی؟ 2۔ پھر 2 کے بعد آپ کھڑے ہوتے 1 رکعت کی نیت سے، پھر آپ رکعت باندھتے ہیں، 1 رکعت پڑھ کے قاعدہ کرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، 3 رکعت وتر، 2 سلام اور 2 قاعدے سے۔ 2 سلام ہوئے، 2 کے بعد سلام پھیر دیا، مطلب قاعدہ بھی ایک زیادہ ہوا، یہ بھی ہوا، اس کے بعد 1 رکعت پڑھی، 1 قاعدہ کیا اور سلام، 2 سلام 2 قاعدے۔ دوسرا طریقہ 1 سلام اور 1 قاعدے سے۔ پہلا طریقہ سمجھ میں آ گیا، 2 رکعت پڑھی، سلام پھیر دیا، پھر کھڑے ہوئے 1 رکعت پڑھی، سلام پڑھی، تو قاعدے بھی 2 ہوئے، سلام 2 ہوئے۔ اب 1 سلام سے اور 1 قاعدے والا طریقہ، آپ نے رکعت باندھی وتر کی، 3 رکعت کی نیت سے آپ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر کے ہاتھ باندھا، کنٹینیوسلی 3 رکعت پڑھیں گے۔ اب 1 ختم ہوئی، دوسری پڑھا آپ نے، دوسری ختم ہوئی، بیٹھیں گے نہیں، اب قاعدے میں کھڑے ہو جائیں گے، تیسری آپ پڑھیں گے۔ تیسری رکعت کے پڑھنے کے بعد آپ قاعدہ کریں گے اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وسلم، 1 قاعدہ اور 1 سلام سے 3 رکعت اور 2 قاعدے 2 سلام سے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کلیئر ہے؟ بہت زیادہ کنفیوژن نہیں ہے۔ سعودی عرب میں سب سے زیادہ معروف طریقہ وہ پہلا والا ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں، سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر 3 پڑھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے، ہم 3 رکعت 1 قاعدے اور 1 سلام سے نہیں پڑھتے، 3 رکعت 2 قاعدے 2 سلام، بالکل مغرب کی نماز کے جیسے۔ آپ کو بولے مغرب کے جیسا وتر کو نہیں پڑھنا ہے تو پھر ایک نیا لاتے ہیں، ہم الگ کر رہے ہیں نا، بیچ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تیسری رکعت میں اللہ اکبر بول کے پھر ہاتھ باندھتے ہیں، حالانکہ ہر طرف منسوخ ہو گیا بولتے ہیں یہاں، لیکن ثابت کرتے ہیں۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے لیے فرشتے کس طرح سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ فرشتے ہر شخص کے لیے نازل نہیں ہوتے، یہ صرف انہی کے لیے نازل ہوتے ہیں جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، چونکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور یہ انہی پر عذاب لاتے ہیں، یاد رکھیے، جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور وہ اسی کے حکم سے، یاد رکھیے، یہ کام کرتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے اسی کڑی کے اندر کچھ باتیں، چند اعمال آج میں جوڑوں گا، جو اعمال دیکھنے کے اعتبار سے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کر کے اگر ہم نے کوئی کام کیا تو اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، کسی میں 1 ہوتا ہے، کسی میں سینکڑوں ہوتے ہیں، اور کسی کے اندر لا تعداد، مطلب جس کی کوئی کاؤنٹنگ نہیں، جہاں تک نظر جائیں گی وہاں تک فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اعمال کرنے کے اعتبار سے چھوٹے اعمال ہیں، لیکن فرشتوں کے نزول کے اعتبار سے بڑے اہم ہیں، اور جتنے زیادہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ یہ اہم عمل ہے، یاد رکھیں۔ لیکن میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے اعمال ہیں؟ اس لیے کہ محنت کے اعتبار سے، کوشش کے اعتبار سے ان اعمال میں بہت کم محنت اور بہت کم کوشش لگتی ہے، بس ایک کنسسٹنسی ہو، انسان کی سوچ ہو کہ اجر مجھے پانا ہے، اور یہ ڈیلی روٹین کے عمل ہے، اس میں اگر یہ چیزیں جوڑ لے تو انشاءاللہ عزیز اس کو بڑا ثواب ملے گا، اور اس کو کہیں گے کم اعمال میں بڑا ثواب ہو جائے گا۔ اور آئیے وہ چند عمل آج آپ کے سامنے 5 6 7 جتنا بھی وقت ملے گا وہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے سب سے پہلا عمل جس کو کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، یاد رکھیے، یا فرشتہ نازل ہوتا ہے، جس کے الفاظ ہیں، وہ عمل یاد رکھیے کہ ایک انسان جب رات میں سوئے تو طہارت کی حالت میں سوئے، مطلب باوضو ہو، اور باوضو ہو کر وہ بستر پر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے لیے مغفرت کرتا رہتا ہے، یاد رکھیے، مطلب اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہتا ہے وہ فرشتہ۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے اور کہتے ہیں، ترغیب کی روایت ہے، ان جسموں کو پاک کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزگی عطا فرمائے، جو بندہ بھی طہارت کی حالت میں سوئے یقیناً ایک فرشتہ اس کے ساتھ رات بسر کرتا ہے، اور وہ رات بسر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر، اس لیے کہ یہ طہارت کی حالت میں سویا۔ تو جب بندہ رات میں سوتا ہے اور باوضو سوتا ہے تو ہم میں سے ہر شخص کوشش کرے کہ وہ ہر حالت میں پہلے تو وضو سے رہیں، اور خاص طور سے سوتے وقت وہ ضرور وضو کرے، اس سے کہ سوتے وقت اگر وضو کر کے سوئیں گا تو ایک فرشتہ یاد رکھے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، ساری رات وہ جتنی کروٹیں لیں گا، جو کریں گا، فرشتہ اس کے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے، ہم سو رہے ہیں، نیند لے رہے ہیں، سکون حاصل کر رہے ہیں، اور ایک فرشتہ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، صرف ایک عمل کی وجہ سے کہ باوضو ہو کر سوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، آپ ہمیشہ وضو سے ہی رہتے، یاد رکھیں، حتیٰ کہ جب آپ کو غسل بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ سونے کا ارادہ کرتے یا کھانے کا ارادہ کرتے، جب آپ کو غسل نہیں ہے تب بھی آپ وضو کر کے سوتے اور وضو کر کے کھاتے ہیں، ٹھیک؟ اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہیں، جب آدمی جنوبی ہوتا ہے تو فرشتے اس سے دور بھاگتے ہیں، سوائے اس کے کیوں وضو کر لے۔
ہے نا، فرشتے دور نہیں بھاگیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ باوضو ہو کر سونا، اگر چاہے آپ غسل کی حالت میں ہو یا نہ ہو، باوضو ہو کر سونا یاد رکھیے بڑا اہم ہے یاد رکھیے۔ تو ہم ایک معمول بنا لیں، ایک روٹین سیٹ کر لیں کہ پورا دن ہم وضو کی حالت میں رہیں۔ جب بھی ہم بیت الخلاء جائے نکلے بس وضو کر لیں، ہاتھ تو دھوتے ہی ہیں، بس تھوڑا سا اور آگے بڑھ جائے اور وضو کر لے یاد رکھیں۔ جب سونے کا ارادہ کرے تو باوضو ہو کر ہی سوئے۔ تو یاد رکھیے اس کا فائدہ یہ ہوگا، یاد رکھیے کہ ایک فرشتہ ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اندازہ لگائیں۔ اور عمل کتنا ہے؟ بہت تھوڑا سا۔ ہاں کبھی کبھار کچھ موسم میں کچھ لوگوں کو مشقت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے فضل و جود اور کرم سے ہم ایک ایسے ماحول میں رہتے ہیں یاد رکھیے جہاں ہر موسم اعتدال پر چلتا ہے۔ ہم جس علاقے میں ہیں یہاں سخت سردی بھی نہیں ہے اور شدت کی گرمی بھی نہیں ہے، اعتدال میں چل رہا ہے سب معاملہ۔ مطلب ایسا ہے کہ بس سب چیزیں کر سکتے ہیں، بارش بھی ہو رہی تو حد سے زیادہ نہیں ہو رہی، ایک لمٹ میں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے تو ہر موسم میں ہم وضو کر سکتے ہیں آرام سے، سوائے اس کے کہ پھر وضو کی اجازت نہ دے اس کی صحت، ٹھیک ہے، یا پانی نہ ہو، ایک الگ بات، لیکن یہ سب سہولت ہے۔ لیکن اب سوچیے اگر کوئی انسان آرکیٹیکٹ جو ہے نارتھ اور ساؤتھ پول پہ رہتا ہے، انٹارکٹیکا میں رہتا ہے یا نارتھ، تو کتنا مشکل ہے اس کے وضو کر کے سونا۔ تو بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے سہولت بھی ہے، اللہ رب العزت نے ایسے حالات بھی بنائے ہیں، تو ہم کوشش کریں ہر اس میں نیکی حاصل کرنے کے لیے پیچھے نہ رہے۔ کبھی ہوتا ہے نا ہم یہ سوچ بیٹھتے ہیں ہم تو توحید پر ہیں، قرآن و سنت پر ہیں، بڑے بڑے اعمال اچھے اچھے کر رہے ہیں، پھر چھوٹے چھوٹے اعمال کا کیا ہے؟ ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بڑے بڑے اعمال کر رہے ہیں تو چھوٹے چھوٹے اور زیادہ کرنا چاہیے۔ مطلب توحید پر ہے، سنت پہ عمل کر رہے ہیں، فلاں چیز میں ہم عقیدے میں فلاں ہیں، تو اب چھوٹے چھوٹے عمل میں بھی حریص ہونا چاہیے کہ ہم لوگ اس میں بھی آگے بڑھیں۔ تو لہٰذا طہارت کر کے سونے سے ایک فرشتہ رات بھر ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت، اور یہ کہتا ہے کہ اللہ یہ طہارت کی حالت میں سویا تھا، پاکیزگی کی حالت میں سویا تھا۔ اور میں سمجھتا ہوں طہارت کا امپورٹنس کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مختصر چونکہ بات نکلی تو چلتے چلتے بتا رہا ہوں۔ وہ لوگ اس معاملے میں بڑی احتیاط کریں جو پیشاب کو جاتے اور طہارت نہیں کرتے ہیں۔ یہاں تو آ رہا ہے کہ رات میں بھی طہارت کے ساتھ سوئے، مطلب باوضو ہو کر سوئے، اور لوگ پیشاب کو جا رہے ہیں اور طہارت نہیں کر رہے، جبکہ اس کا تعلق نماز سے ہے کہ اس کو نمازیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے طہارت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس معاملے میں احتیاط کریں، اس لیے کہ صرف پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے قبر کا عذاب ہو رہا تھا ایک شخص کے اوپر، ہے نا۔ تو لہٰذا طہارت کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اس پر وضو کے ساتھ سونا اس کے بڑے فضائل آتے ہیں، اور بھی فضائل آتے ہیں، بہرحال وقت نہیں ہے، ایک ایک باتیں رکھیں گے۔ آئیے اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے دوسرا عمل یاد رکھیے، یہ بھی بڑا چھوٹا عمل ہے، لیکن اس کے کرنے سے یاد رکھیے فرشتے نزول ہوتے ہیں، اور اس حدیث کے اندر لاتعداد فرشتوں کے تذکرے آتے ہیں، 2 کے آتے ہیں پھر لاتعداد اس کے بعد۔ وہ کیا عمل ہے جس سے کرنے سے لاتعداد فرشتے جو ہمارے لیے نازل ہوتے ہیں، اور فرشتوں کا نازل ہونا ایک بڑی بات ہے یاد رکھیے۔ اور وہ معاملہ یاد رکھیے وہ ہے کہ ایک انسان جب بھی نماز پڑھے، اور خاص طور سے اگر اکیلا ہو، اس میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ کام ضرور کرے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو کہ ہم نہیں کرتے ہیں۔ جب ہم اکیلے میں نماز پڑھے، جیسا مثال کے طور پر نماز چھوڑ دی آپ کی کسی وجہ سے، تو ہم لوگوں کی بالکل بھی عادت نہیں ہے کہ ہم اقامت دے کے نماز پڑھیں۔ مسجد میں تو اقامت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ انفرادی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، جب مثال کے طور پہ آپ کی ظہر چھوٹ گئی، اب آکے اب 2 بجے 3 بجے پڑھ رہے ہیں مسجد میں، تب بھی آپ نے اکیلے بھی ہے تو اقامت دینا چاہیے اپنی نماز کا۔ اس کے فائدے، اس کا اجر زیادہ ہے۔ اذان تو بہرحال ہو چکی، لیکن آدمی بیابان میں ہے، جنگل میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے، تو اگر وہاں وہ نماز پڑھتا ہے تو تب اذان بھی دیں گا، اقامت بھی دیں گا، اور پھر نماز پڑھیں گا۔ وہاں اذان دینے کی اور اقامت دینے کا فائدہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو چیزیں اس اذان کو سنتی ہے، روز قیامت اس کے لیے گواہی دینے کے لیے کھڑی ہو جائیں گی۔ جنگل میں جھاڑ ہے، جانور ہے، چرند پرند ہے، پتھر ہے، کیا کچھ نہیں ہے، سب اس کے لیے گواہی دیں گے کہ اس نے اللہ اذان دی تھی۔ لیکن بہرحال ابھی وہ ہمارا ٹاپک نہیں، ٹاپک ہے فرشتوں کا نزول۔ تو آئیے وہ کیا کام ہے جس کے کرنے سے اگر آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں فرشتے نازل۔ حدیث کا الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ترغیب کی روایت ہے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو اور نماز کا وقت ہو جائے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے، یاد رکھیے اذان اور اقامت خواتین کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، عام نماز میں بھی اس کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، لیکن مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ سن فرما رہے، جب کوئی شخص جنگل میں ہو نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وضو کر لے، اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، ٹھیک ہے، چونکہ وہ نماز پڑھنا ہے، تیمم کر لے۔ پھر اگر اقامت کہہ کر نماز پڑھے تو اس کے دونوں فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خالی اقامت دیا اس اور نماز پڑھی تو دونوں فرشتے سے علماء لکھتے ہیں وہ کرامن کاتبین، اس کے وہ 2 فرشتے جو اکرام والے ہیں، اس کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں، وہ دونوں اس کے ساتھ نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، مطلب اب تو آپ نماز پڑھا رہے امام ہے اور 2 فرشتے آپ کے مقتدی ہیں۔ تو آپ سے فرماتے ہیں اگر اقامت دیتا ہے تو اس کے فرشتے اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مطلب کرامن کاتبین، کہ بھئی اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اور اگر اذان اور اقامت کے بعد نماز پڑھتا ہے، مطلب خالی اقامت دیتا ہے تو 2 فرشتے شامل ہوں گے، لیکن پہلے اذان دیتا ہے، اذان کی فضائل الگ حدیث میں آتے ہیں جو میں نے رکھ دیا، آپ کو سب چیزیں گواہی بن جائیں گی۔ پھر اقامت دیتا ہے
پھر نماز پڑھتا ہے تو بات پڑھتا ہے تو پیچھے اللہ کا لشکر نماز پڑھتا ہے، جنود اللہ کا لفظ ہے، اللہ کا لشکر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ان کے دونوں کناروں کو دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لا تعداد فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں جن کے کنارے دیکھے نہیں جا سکتے، مطلب ان کو آپ اینڈ نہیں اس کا دیکھ سکتے کہاں تک جا رہا ہے۔ کب؟ جب ایک انسان جنگل میں ہو، اکیلا ہو، اذان بھی دے، اقامت بھی کہے، پھر نماز پڑھے۔ خالی اقامت دے کے نماز پڑھیں گا، دو فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر اذان دیں گا، اقامت دیں گا، نماز پڑھیں گا، لا تعداد فرشتے آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا فضل دیکھیے، آپ اکیلے ہیں لیکن آپ طلب رکھتے ہیں کہ جماعت سے نماز پڑھو، مسجد میں ہوتا تو اذان بھی ہوتی، اقامت بھی ہوتی، یہاں کر رہے ہیں، اللہ رب العزت آپ کو اجر دے رہا ہے جماعت کا، وہ اس اعتبار سے کہ فرشتوں کی جماعت آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو ایک مومن کے لیے یاد رکھیے، ہر لمحہ چاہے اکیلا ہو، چاہے لوگوں کے ساتھ ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے غریب ہو، اس کے لیے ساری سچویشن بینیفیشل ہے، فائدے مند یاد رکھیے، اگر وہ فائدہ اٹھانا چاہے تو۔ ابھی کتنے لوگ اکیلے نماز پڑھنا پڑتی حالات کی وجہ سے، سفر کر رہے ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، جو لوگ خاص طور سے کھیتیاں کرتے ہیں تو جنگل ایک طرح سے وہ کھیت ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا، مسجدیں بھی نہیں ہوتی کھیتوں میں آس پاس، ان کا کام ہے اذان دے پہلے، پھر اقامت کا ہے، اکیلا ہی پڑھ رہا ہو، پھر اقامت کا ہے، پھر نماز کو کھڑا ہو، تو اس کا ثواب دیکھیے آپ۔ اگر اقامت کے ساتھ تو دو فرشتے، اذان اور اقامت کے ساتھ لا تعداد فرشتے، تو کیوں یہ ثواب کو ہم ضائع ہونے دیں؟ کیوں نہ ہمیشہ اس چیز کو یاد رکھیں کہ اذان دیں۔ اب چونکہ اذان کی عادت نہیں ہوتی تو گھر میں پریکٹس کرے اکیلے، مسجد میں کوئی آدمی کو ڈر لگتا ہے، لیکن اکیلے میں بہت سارے کام آدمی کرتا ہے جو پبلکلی کرنے میں تھوڑا اس کو ڈر لگتا ہے، تو بھائی کوئی مسئلہ یاد کرے۔ اقامت تو بڑی آسان ہے، یاد رکھیں، اس کو یاد کریں اور اس کے بعد یہ کام کریں، اس کے بڑے فائدے یاد رکھیں اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ عمل تو بڑا چھوٹا ہے، اذان کے چند کلمات، اقامت کے چند کلمات، اجر کے اعتبار سے اتنے فرشتوں کو نماز پڑھانے کا اجر یا لا تعداد فرشتوں کے نزول کا اجر و ثواب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کیا عمل ہے جسے کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ اور یہ بڑا اہم عمل ہے، یاد رکھیے، وہ یہ ہے، بڑا اہم عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا، اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنا۔ اب اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے کے لیے بہت بڑا دل لگتا ہے، چونکہ آج کل لوگوں کی نعمتیں دیکھ کر ہم کو حسد ہو رہی ہے اور چھیننے کی دعائیں کر رہے ہیں، مطلب بد دعائیں دے رہے ہیں اس کو، ارے اس کے پاس یہ چیز کیسے آ گئی، ارے وہ اتنا کامیاب کیسے ہو گیا، اور اس کے پیٹ پیچھے، بلکہ پیٹ پیچھے کیا، اس کے سامنے چہرہ بدل جا رہا ہے آپ کا۔ کوئی آگے کہہ رہا ہے کہ بھائی ماشاءاللہ میرا بچہ ٹاپ آ گیا، میرا چہرہ لٹک گیا اس لیے کہ میرا بچہ کچھ بھی نہیں پاس ہوا۔ آپ نے خوش ہونا چاہیے تھا آپ کے بھائی کی نعمت کے لیے، دعا کرنا چاہیے تھا اس کی برکت کے لیے، اس کا فائدہ آپ کو بھی ملتا، اس کو دعا ملتی اور آپ کو فائدہ ملتا۔ وہ کیسے؟ حدیث میں آ رہا، اپنے بھائی کے غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنے سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں معلوم؟ آپ کے لیے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کون سی دعا کرتے ہیں معلوم؟ جو آپ نے اس کے لیے دعا کی۔ اسی لیے صحابہ میں سے اور اسلاف میں سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، جو مسئلہ اپنا ہوتا اس کے لیے دوسروں کے لیے دعا کرتے ہو، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ حدیث میں الفاظ، اس سے اچھی گیدرنگ اور مجلس میں اس کے لیے دعا ہوتی ہے، نتیجتاً ان کی دعا قبول ہونے کے لیے وہ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آج ہمارا حال یہ کہ ہم حسد، بغض، کینہ سے پریشان ہیں، دعا نکلنا تو دور کی بات ہے، دعا دینا بھی یاد نہیں ہوتا ہے، یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اندازہ لگائیے۔ تو دعا دینے کے بارے میں ایک بات کہوں گا، اس حدیث کو رکھنے سے پہلے عام معمول بنا لے لوگوں کو دعا دیں، اس سے دل میں کا کینہ، حسد وہ سب نکلتے رہتے۔ دعا دے، برکت کی دعا، رحم کی دعا، صحت کی دعا، جو سچویشن میں اس کو پائے، فائنینشل ٹوٹا ہوا ہے بیچارہ تو اس کو دعا دے اللہ مال میں برکت دے، اس کے بچوں سے پریشان ہے تو اللہ دعا دے کہ اللہ توفیق دے، اس کی صحت نہیں تو دعا دے کہ اللہ اس کو صحت دے، اور اس کو جو بھی بہرحال آپ کو جو سچویشن ہو رہا کہ اللہ مصیبت میں ظلم کے تحت دبائے تو اللہ اس کو نجات دے، یہ سب دعائیں کا مغفرت کرے، رحم کرے، یہ دعائیں دینا چاہیے۔ ایک عام معمول ہوں گا تو پھر حالت ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایسی کئی سچویشنز ہیں جہاں آپ لوگوں کو دعائیں دے سکتے ہیں، اور یہ غائب میں شامل ہوں گے، اس کا اجر بھی ملے گا۔ آپ راستے سے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک ایمبولینس کی آواز آئی، دعا دے سکتے ہیں نا کہ اللہ اس کے ساتھ صحیح معاملہ کرے، اس کو شفا دے۔ اگر لگتا ہے کہ کون ہے پتہ نہیں تو یہاں سے شروع کرے، اللہ اس کو ہدایت دے، سب سے پہلے کون ہے نہیں پتا، پھر اس کو شفا دے، یہ بیماری کو اس کے لیے آخرت میں خیر کا ذریعہ بنائے، ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ بنا دے سکتے ہیں نا، دل میں دینا اس کو، کوئی روکنا نہیں، سڑک کو روکنا نہیں، ایمبولینس کو روکنا نہیں، اور دعا نہیں شروع کرنا، دل میں بس آواز آئی دعا دے دی، تو معلوم ہے اس میں مریض ہے، ہاسپٹل کے سامنے سے گزر رہے ہیں، معلوم ہے کئی لوگ بیمار ہیں، دعا دیتے جائے، اے اللہ جتنے لوگ اس سے بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ، دعا دیتے جائے، معمول بنا لے، غائب میں دعا دے رہے آپ، وہ لوگ تو موجود نہیں ہے سامنے، دعا ہے بڑی اہم بات۔ کسی اسکول کالج سے گزرے تو دعا دیتے ہوئے اللہ اس میں جو لوگ آ رہے ہیں ان کو علم، ہنر، فن، صلاحیت، حلال روزی کے اندر مدد کر، دعا دیتے چلے۔ کسی کی چھوٹی موٹی تجارت سے گزرے تو دعا دیتے گزرے کہ اللہ اس کی تجارت میں برکت دے، اس کو بڑا کر، اس کو کر سکتے ہیں نا، لیکن عادت ہی نہیں،
ہمارے پاس جو ہم کو ایک مزاج دیا جاتا ہے بچپن سے، ایک تو دعائیں ہم دیتے نہیں ہیں، چونکہ دعائیں بوڑھے لوگ دیتے ہیں. ابھی میں چونکہ بوڑھا ہوا نہیں تو میں دعا نہیں دے رہا ہوں. کوئی جوان آدمی دعا دیتے لوگ شرماتے بھی اس سے، بلکہ شرما کے بھاگ جاتے ہیں، بالکل پریشان ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ ایک خاتون تھے، ایک بڑی پوزیشن پہ تھے، ایک وکیل تھے، کچھ کام تھا، ان سے کام کروایا. اب عمر میں تو ہم چھوٹے تھے، وہ کافی بڑے بزرگ ہیں. اب ان کو دعائیں دے رہے تو شرما کے چلے گئے. بعد میں کسی نے پوچھا بھائی ابو کا ہرٹ تو نہیں ہوا دعائیں دینے سے؟ نہیں بولے وہ اتنا چھوٹا بچہ دعائیں دے رہا تھا تو بہت شرم آ رہی تھی سننے کو. آج سمجھ رہے؟ تو بوڑھے دعائیں دینا چاہیے، بچے دعائیں نہیں دے سکتے. تو عجیب و غریب چیز ہے ہمارے پاس. اور پھر اس کے بعد وہ دل میں جو کینہ اور حسد ہے دوسروں کے لیے، دعا نکلیں گی کہاں سے؟ دعا تو تب نکلتی جب محبت کرتے آپ کسی سامنے والے بھائی سے. اب ہم کیا کریں گے؟ اب دعا والا جذبہ جگا لیں گے، ہر کسی کو صرف دعا دیں گے، اور خاص طور سے اس کے پیٹھ پیچھے دعا دیں گے، غائبانہ دعا اس کے لیے کریں گے. دیکھیے اس کی فضیلت کیا ہے. آئیے حدیث کے الفاظ سنیں. کئی روایتیں میں ایک رکھتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رکھا، مسلمان شخص کی اپنے عدم موجودہ بھائی کے بارے میں دعا قبول کی جاتی ہے. ایک مسلمان آدمی کی جو اس کا بھائی موجود نہیں ہے، اگر وہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ دعا قبول کی جاتی ہے. دیکھو کتنا اچھا طریقہ ہے اپنے بھائی کے لیے دعا قبول کرانے کا، اس کی مصیبت کو ہٹانے کا. اس کو بغیر بتائے کہ دعا کیجیے اس کے پیٹھ پیچھے، دیکھا اور دعا شروع کر دی. تو آپ نے فرمایا مسلمان شخص کا اپنے عدم موجود بھائی، مطلب جو اس کا بھائی سامنے موجود نہیں ہے، جو ہے اس کے لیے دعا قبول کی جاتی ہے. اس کے سر کے پاس فرشتہ مقرر ہوتا ہے، ایک فرشتہ سر کے پاس مقرر ہوتا ہے. جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے تو مقرر کردہ فرشتہ کہتا ہے آمین. ایک فرشتہ مقرر رہتا ہے، اپوائنٹڈ رہتا ہے. جب ہم اپنے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی مصیبت ڈال دے، دکھ دور کر دے، بیماری دور کر دے، پریشانی دور کر دے، بچیوں کا مسئلہ حل دور کر دے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے وہ ہو جائے، مالی اس کا جو پریشانی دور کر، جو بھی ہے آپ نے دعا کی، ایک فرشتہ وہاں مقرر ہوتا ہے، یاد رکھیے. اور اس پر آمین کہتا ہے، اس پر آمین کہتا ہے. اب یہاں بات ختم نہیں ہوئی، وہ آمین کر کے ختم نہیں ہوا، آمین کہتا ہے. اور اس کے بعد وہ فرشتہ کہتا ہے تیرے لیے اسی کی مثل، کیا فرماتا ہے؟ وَلَكَ بِمِثْل، تیرے لیے اسی کی مثل. مطلب اللہ تیرا بھی یہ مسئلہ حل کرے، اللہ تیرا بھی یہ مسئلہ حل کرے. میں دعا کروں اللہ اس بھائی کو شفا دے، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کو شفا دے، تیرے لیے بھی ہے. میں دعا کروں اللہ اس کے وہ مالی طور سے پریشان ہے، اس کا مسئلہ حل کر، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کا مالی مسئلہ حل کر. میں دعا کروں اللہ ان کے بچوں کو نیک توفیق عطا فرما، فرشتہ میرے لیے دعا کرے اللہ اس کے لیے بھی وہی چیز. دیکھ رہے آپ؟ تو کینہ، بغض، حسد، پیٹھ پیچھے بات کرنے سے اچھا ہے دعائیں کیجیے اپنے بھائیوں کے لیے. تو میرے لیے بھی دعائیں ہوں گی. اور ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہے. ام دردہ ان کی بیوی فرماتی ہے اور کہتی ہے ابو دردہ کے 360 دینی دوست تھے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ مطلب بیوی اتنی حساس تھی، اس کو سب پتا تھا کہ شوہر کے کتنے دوست ہیں. تو کہتی میرے شوہر کے، ابو دردہ کے 360 دینی دوست تھے، مطلب ان لوگوں سے جن سے انہوں نے دین کے بنیاد پہ دوستی کی، 360 دوست تھے. اور میں نے دیکھا ہے یہ ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو میں نے ایک بار پوچھا کہ بھائی آپ ان کے لیے دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ مطلب اپنے سے زیادہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو ابو دردہ کیا فرماتے اور کہتے ہیں، ابو دردہ کا قول کہتے ہیں کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ یہ دعا تو میں اس لیے کرتا ہوں ان کے لیے کہ اس وجہ سے فرشتے میرے لیے دعا کرتے ہیں. تو کیا میں اس بات کی رغبت نہ رکھوں، خواہش مند نہ ہوں کہ فرشتے میرے لیے دعا کریں؟ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو اگر فرشتوں سے دعا قبول کروانا ہے تو دوسروں کے لیے دعائیں کرنا چالو کر دیجیے، فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرنا چالو کر دیں. اور اللہ کی یہ مخلوق جب دعا کرتی ہے تو یوں ہی نہیں کرتی، یاد رکھیں اللہ کے حکم سے کرتی ہے. اور یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ایسی مخلوق ہے اللہ کی، نہ گناہ کرتے ہیں نہ گناہ کا سوچتے ہیں کبھی. مطلب پاکیزگی کا کیا عالم ہے. یہ مخلوق آپ کے اور میرے لیے دعائیں کرتی ہے. اگر ہم دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اب اپنے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا کرنے کا ایک سلسلہ ہم جوڑ دیں گے. اس کا بھی مسئلہ حل، میرا بھی مسئلہ حل، اس کو بھی اجر و ثواب، مجھے بھی اس کو فائدہ. اور دعائیں 3 میں سے کوئی ایک شکل میں قبول ہوتی ہیں، پتہ ہے نا؟ ورنہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لوگ چلاتے رہتے ہیں. دعائیں 3 میں سے ایک شکل میں قبول ہوتی ہیں. جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، پہلی شکل. دوسرا، جو مانگا وہ نہیں دیا جاتا ہے لیکن اس کے برابر جو مانگا گیا ایک مصیبت ٹال دی جاتی ہے. مطلب آپ نے مانگا صحت تو نہیں ملی لیکن اس کے مقابلے میں ایک بڑی مصیبت تھی، اللہ اتنی ٹال دیتا ہے جتنی مانگی گئی دعا کے بدلے. تو جو مانگا وہ مل جاتا ہے، جو مانگا اس کے بدلے اتنی مصیبت اللہ ٹال دیتا ہے. اور تیسرا، روز قیامت اس کا بدلہ ملتا ہے جو دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو دعائیں ہر انسان کی قبول ہوتی ہیں. شکلیں 3 ہے اس کی یاد رکھی. تو کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میری دعا اللہ قبول نہیں کر رہا ہے، ہو رہی ہے، بس تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو رہی ہے. یہ سمجھنا ہے تو بتا دیا میں نے. اب جو مانگا وہ مل گیا، جو مانگا وہ نہیں ملا اس کے برابر اللہ نے مصیبت ٹال دی. میں گاڑی مانگ رہا تو دن رات گاڑی مانگ رہا، اللہ اس کے بدلے تیری موت ٹال رہا ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے تجھے اس کی ضرورت نہیں، اس سے نقصان ہے تجھے، تو وہ ٹال دے رہا اس چیز کو ٹال رہا ہے اور اس کے بدلے آخرت میں اجر. تو لہٰذا اب اپنے دوسرے بھائی کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے؟ دعائیں کریں گے.
اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ عمل جس کی وجہ سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اس میں سے ایک عمل ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلنا، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنے نکلنا۔ مطلب ایک انسان، ایک مومن دوسرے مومن انسان سے ملنے جا رہا ہے، اور اس ملنے کے پیچھے کوئی دوسرا انٹینٹ نہیں ہے، دل میں کوئی دوسری نیت نہیں، خالص اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہے کہ میرا بھائی، اور بھائی سے مراد کوئی وہ باپ کا بیٹا ہونا نہیں، بھائی سے مراد ایک مسلمان ہے، اور میں اس سے ملنے جا رہا ہوں، اور خالص اسی ملنے جا رہا ہوں، میرا کوئی اس سے بزنس ٹرانزیکشن نہیں ہے، مجھے کوئی اس کا احسان بھی پورا نہیں کرنے جانا ہے کہ اس کے باپ دادا نے میرے باپ دادا پہ احسان کیے تھے، اس نے میرے پہ احسان کیا تھا تو چکانے جا رہا ہوں، نہیں، مجھے کوئی احسان چکانا نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بس نکلا ہوں تو اس نیت سے کہ اپنے بھائی سے اللہ کے لیے ملوں گا۔ ویسے بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ وہ لوگ جو 7 لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس روز، جس روز کوئی سائے نہ ہوگا، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کے لیے دوسرے بھائی سے اپنی محبت کرتا ہے۔ بہت بڑا عمل ہے، اب یہاں نکل کے جا رہا ہے ملنے کے لیے۔ آئیے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح مسلم کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا۔ دینی بھائی سے مراد ایک مسلمان سے، اس کا سگا بھائی نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ بھی نہیں کہ اس کو نبھانے جا رہا ہے، بس وہ دینی رشتہ ہے کہ بھائی ایک مسلمان بھائی ملا تھا مجھے، بڑا نیک اور اچھا انسان ہے، میں اس سے صرف اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں، خیر خیریت پوچھنے جا رہا ہوں، اور کوئی انٹینٹ نہیں، اور کوئی مقصد نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک آدمی دوسری بستی کی طرف اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، ایک فرشتہ اپوائنٹ کر دیا، مطلب فرشتے اترتے اس عمل کے لیے، فرشتہ اپوائنٹ کر دیا، مقرر کر دیا۔ جب وہ اس فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا، مطلب اللہ اس کا ٹیسٹ لے رہا تھا، اس آدمی کو نہیں معلوم یہ فرشتہ ہے، فرشتے جب آتے ہیں شکلوں میں آتے ہیں اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے ادھر، ٹھیک ہے۔ بہرحال تو فرشتے نے جو مقرر کر دیا، جب وہ فرشتے کے پاس پہنچا تو اس فرشتے نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بستی میں جا رہا ہوں، اپنے بھائی کے پاس جا رہا ہوں تاکہ اس سے ملاقات کروں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تو نے اس پر کوئی احسان کیا ہے جسے بڑھانا چاہتا ہے، مطلب کوئی احسان وغیرہ ہے جس کو تو بڑھانے کے لیے جانا چاہ رہا ہے اس کے پاس؟ تو یہ آدمی جواب دیتا ہے، اس نے کہتا نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں، کوئی احسان وحسان کا کام نہیں، ایک دوسرے سے ہم کو کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے، بس اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جا رہا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے، چونکہ میں دوسرے سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کے لیے کسی سے محبت کرنا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے جو روز قیامت نور کے ممبروں پہ بیٹھیں گے، جس کو کہیں گے ان کی کرسیاں، ان کے ممبر، ان کی چیئرز، ان کی مسند جس سے بیٹھیں گے وہ لائٹ سے بنے ہوئے، نور سے بنے ہیں، نہ وہ انبیاء ہوں گے نہ وہ شہداء ہوں گے، انبیاء بھی نہیں ہیں، شہید بھی نہیں ہیں، لیکن انبیاء اور شہداء ان پہ رش کریں گے۔ رش سمجھتے نا؟ رش کا معنی ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر کہنا کاش میں بھی ایسا ہوتا، نیکی میں، برائی میں نہیں، رشک۔ تو انبیاء اور شہداء ان کو دیکھ کر رشک کریں گے، کون ہے نور کے ممبروں میں بیٹھے ہیں، نہ انبیاء ہے نہ شہداء ہے۔ جب پوچھا جائے گا کیا انہوں نے عمل کیا تو پتہ چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو نور کے ممبروں میں بیٹھے ہیں، صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، کوئی بزنس ٹرانزیکشن نہیں، کوئی پیسہ لینا دینا نہیں، کوئی احسان کا بدلہ نہیں چکانا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کے لیے ملتے تھے، اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے ایک دوسرے۔ مدع الولا والبراء، ولا محبت یا ولایت بھی اللہ کے لیے، اور برا نفرت بھی اللہ کے لیے، یہ وہ کرنے والے لوگ ہیں۔ ہماری نفرتیں بھی اپنی ذات کے لیے اور محبتیں بھی اپنی ذات کے لیے، میرے سے اچھی بات کر دو میں اچھی بات کروں گا، یہ مطلب جو ٹٹ فور ٹٹ جو ملیں گا وہ دیا جائے گا، اور ہماری نفرتیں بھی اپنے خواہشات کے لیے، مجھے عزت نہیں دی، مجھے فلاں نہیں ملا تھا نا، اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرے آپ، باقی چیزیں کوئی اس کا معنی نہیں ہے اندر، ٹھیک۔ بہرحال اب آئیے حدیث آگے بڑھتی ہے، تو فرشتے نے پوچھا کیا کوئی تیرا معاملہ ہے ایسا جس کو بڑھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، بس اتنی سی بات ہے کہ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ فرشتے نے کہا میں اللہ کی طرف سے تمہارے پاس پیغمبر بن کر آیا ہوں، مطلب میسنجر بن کے آیا ہوں، یہ ہم سے پہلے کے لوگوں کی بات یاد رکھیں، جس طرح تو نے اللہ کی رضا کی خاطر اس سے محبت کی ہے، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات، ایسے مومن کا مومن سے محبت کی کئی باتیں ہیں۔ ایک اور حدیث بہرحال یاد آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، ایک صحابی گزرے، کچھ صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ کھڑے تھے اور ایک صحابی سامنے سے گزرے، ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس نوجوان سے میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، کچھ عمل دیکھا ہوں گا، نماز جو بھی، بہرحال محبت تھی اللہ کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تو نے کبھی اس کو بتایا کہ تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے؟ تو کہا نہیں، تھوڑا سا جھجک ہوتی ہے، جا بتا پھر اس کو۔ وہ شخص دوڑے دوڑے اس نوجوان کے پاس گئے اور کہا کہ میں اللہ کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اس نوجوان نے جواب دیا جا تجھ سے وہ محبت کرے جس کے لیے تو مجھ سے محبت کرتا ہے، مطلب اللہ تجھ سے محبت کرے۔ تو اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے ان دو لوگوں کو جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے۔ تو دو مومن بھائی
دو مومن پڑوسی، دو مومن لوگ جو پہچانتے نہیں، غیر ملکی ایک دوسرے کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے خیر خیریت پوچھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں، اللہ کے لیے ایک دوسرے کے پاس آ رہے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے کچھ نہیں ملے بھی نہیں لیکن دعا کر رہے ہیں کہ وہ مصیبت میں تو ہم یہاں سے دعا کریں گے، اللہ کے لیے محبت ہوئی نہیں، میں ملا نہیں کسی سے آج تک دنیا میں، لیکن ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کی مدد کرے، ان کی نصرت کرے، یہ اللہ کے لیے تو محبت ہے، اور کیا اس کے پیچھے وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کچھ وجہ نہیں، تو یہ اللہ کے لیے محبت ہوئی۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ فرشتہ یاد رکھیے خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ اللہ تم سے اس کی وجہ سے محبت کرتا ہے، کتنی بڑی بات۔ آج ہم لوگوں کے لیے بغض لے کر بیٹھے، دلوں میں نفرتیں لے کر بیٹھے، اور پیٹ پیچھے ان کی غیبتیں کرتے ہیں۔ ارے دعا کرو ان کے پیچھے، پیٹ پیچھے اچھی باتیں کرو، پیٹ پیچھے اللہ کی خاطر ملو ان سے، محبت بھی کرو تو اللہ کے لیے کرو، اور نفرت بھی ہو تو اس لیے کہ وہ دین کے خلاف ہے، اس کے ذات سے ہم کو نفرت نہیں ہے، اس کے اعمال سے نفرت۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ جن کے لیے یاد رکھیے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس میں سے وہ یاد رکھیے خطا رحمی کے باوجود بھی صلہ رحمی کرنے والا فرشتے اس کے لیے نازل ہوتے ہیں۔ خطا رحمی مطلب کوئی آپ سے رشتہ توڑنا چاہتا ہے لیکن پھر بھی آپ اسے رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں، مطلب آپ نہیں توڑتے، چل اس کی سینس میں لو کہ وہ بولتا ہے کہ میرے پاس نہیں آنا، تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں بولیں گے تو میں نہیں آؤں گا، لیکن آپ موقع دیں گے تو میں ضرور آؤں گا، میں نے نہیں توڑا، آپ توڑنا چاہے تو توڑے، میں تو صلہ رحمی کے لیے ریڈی ہوں، لیکن کبھی کبھار جانے میں فتنہ ہو جاتا ہے تو دور سے بھی ہو سکتا ہے، بہرحال یہاں وہ توڑنا نہیں چاہتا، تو ہم لوگ رشتے توڑنے والے نہ بنے، رشتے کا جوڑے رکھنا یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ اب آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کیسے فرشتے نازل ہوتے جو رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ روایت کے الفاظ اس طرح سے کہ ایک صحابی آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ہیں کہ میں ان سے تعلق جوڑتا ہوں وہ مجھ سے تعلق توڑتے ہیں، میں جوڑنا چاہتا ہوں وہ توڑنا چاہتے ہیں، میں ان سے حسن و سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں اچھا سلوک کرتا ہوں لیکن وہ میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل اور بردباری ان کو برداشت کرتا ہوں، عاجزی اختیار کرتا ہوں، ان کے ساتھ بڑاپن اختیار کرتا ہوں، بردباری کا مظاہرہ کرتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ نادانیوں پہ نادانیاں کرتے چلے جاتے ہیں، مطلب میں بڑا بھائی بنتے جا رہا ہوں مطلب لیکن ان کی غلطیاں خطائیں میرے ساتھ چالو ہے، کنٹینیوسلی نادانی پیش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو نے کہا ہے، تو ان سے جوڑتا ہے وہ رشتہ توڑتے، تو نزدیک جاتا ہے وہ دور جاتے، تو اچھا سلوک کرتا ہے وہ برا سلوک کرتے ہیں، تو بڑا پن دکھاتا ہے وہ چھوٹا پن دکھا رہے، نادانیاں اور غلطیاں کرتے چلے جا رہے، اگر ایسا ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو نے کہا، تو آپ نے فرمایا کہا تو گویا ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہا ہے، ان کے مقابلے میں تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے ایک مددگار رہیں گا جب تک تیرا یہ رویہ ان کے ساتھ رہے، ان کے اس غلطی کے باوجود بھی اگر تو ان سے اچھا سلوک کر رہا ہے تو گویا تو ان کے منہ میں ایک طرح سے راکھ ڈال رہا ہے گرم، اور جب تک تو یہ کرتا رہیں گا تیرے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تیری مدد کرتا رہیں گا، ایک فرشتہ ہماری مدد میں لگ جاتا ہے اگر ہم جو لوگ ہم سے رشتہ توڑے ان سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا کانٹیکسٹ ہوتا ہے ان سب چیزوں کا، اس کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ نہیں کہ آپ رشتہ توڑنے کے چکر میں اپنی جان دے رہے ہیں، اپنا پورا مال حرام چیزوں میں لٹا دے رہے ہیں، نہیں، اب رشتہ جوڑنے کی بات ہے، بھائی شراب پیتا تو کیا میں پورا لٹاؤں گا کیونکہ حدیث میں جوڑنے والا، اس کا سینس ہوتا ہے جب بھی بات کی جاتی ہے، اس کا ایک جیسا مثال کے طور پہ آپ کسی بھی خرچ کرتے ہو آپ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، آپ کرتے جائیے، کوئی اس میں مسئلہ نہیں، آپ کو استطاعت ہے تو یہ نہیں کہ بیوی بچوں کا آپ نے لیا اور دوسروں کو لگا دیا رشتہ داروں، پھر یہ غلط ہے، اس لیے کہ ذمہ داری تو پہلے ان کی آتی ہے، کئی لوگ ایسے سوالات آتے ہیں، بیویاں پریشان ہیں، شوہر ان پہ خرچ کر دیتا ان پہ خرچ کرتا، پھر حدیثوں کو دلیل بناتا، پہلا ذمہ تو آپ کا خرچ کرنے کا، بیوی بچے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کرے، پھر جس پہ کرنا چاہے اللہ نے آپ کو جہاں استطاعت دی، اس بات کو سمجھے، تو یہاں وہ رشتہ توڑ رہے ہیں، یہ جوڑتا ہے، وہ تکلیف دے رہے ہیں، یہ ان کا اچھا سلوک کرتا ہے، اور جو ہے یہ بڑا پن دکھاتا ہے وہ چھوٹا پن دکھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہی بات ہے جو تو کہہ رہا ہے تو پھر تو ان کے منہ میں راکھ ڈال رہا ہے گرم، اور ایک فرشتہ تیری مدد کر، دوسری روایتوں میں اور بھی الفاظ ہیں، لیکن وہ رشتہ جوڑے رکھنے کے لیے وہ عام بات ہے، یہ ایسا رشتہ دار نہیں کہ جو خراب کر، ایک جنرل بات ہے، آپ سے فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، جو چاہتا ہے اس کی روزی میں کشادگی ہو، روزی زیادہ ملے اور عمر میں اضافہ ہو، اضافے کا لفظ ہے سیدھا، عمر میں اضافہ ہو، وہ لوگوں سے صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے رکھے۔ ایک روایت میں سب سے زیادہ فائدہ، سب سے زیادہ جلدی فائدہ جس اجر کا انسان کو دنیا میں ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، سب سے جلدی ملتا ہے، اسی لیے میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، میں نے اس سے پہلے بھی سنایا تھا اور خاص طور سے میں نے عربوں میں یہ دیکھا ہے چیز کہ جیسے کو مصیبت دکھ تکلیف آئیں گی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چالو کر دیتا ہے، فلاں چیز بیماری آ گئی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا چالو، چونکہ صلہ رحمی کا بدلہ سب سے زیادہ جلدی دنیا میں ملتا ہے، یہ وہ نیکی جس کا سب سے بالکل انسٹنٹ جس کو بولیں گے ریلیف مل رہا ہے کوئی مسئلے میں، تو وہ ہے صلہ رحمی، سب سے زیادہ جلدی اس کا بدلہ دنیا میں مل جاتا ہے،
دعاؤں میں اگر کوئی دعا سب سے جلدی قبول ہو رہی تو صلہ رحمی کرنے کے نتیجے میں قبول ہو رہی ہے. صلہ رحمی کیجیے، فائدہ اٹھائیے، اور خطا رحمی خامخواہ کر کے بیٹھے ہیں تو ختم کیجیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بڑی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں آتی ہیں. بہرحال تو یہ یاد رکھیں ہم چیز. آخری پوائنٹ جو آج ہم لیں گے، یاد رکھیے، جس سے بڑا اجر اور ثواب انسان کو ملتا ہے، یاد رکھیے وہ یہ ہے، یاد رکھیے، مریض کی عیادت کرنے جانا. مریض کی عیادت کرنے کے لیے جب ہم جاتے ہیں اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے، اور زیادہ. کتنا؟ آئیے حدیث کے الفاظ سنیے. حدیث کے الفاظ اس طرح سے یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مستند احمد کی روایت ہے، جب کوئی مسلمان دن کی کسی گھڑی میں اپنے مسلمان بھائی کی عیادت، بیمار انسان کو دیکھنے جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو شام تک اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اگر رات کے وقت جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتے بھیجتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. 70,000 اینجل، 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. جب آپ اپنے بیمار بھائی کو دیکھنے جاتے ہیں، بیماری کے ٹائم پہ لوگوں کو دیکھنے جانا، ان سے ملنا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، ہر اعتبار سے، ہر ناحیے سے. اس لیے کہ میں اپنے تجربے سے زندگی میں چیزیں دیکھا، اللہ رحم کرے، میں نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے پاس مسلمان قوم جب عیادت کو نہیں پہنچی وہ مرتد بھی ہو گئے، انہوں نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا. ایک صاحب تھے، انہوں نے واقعہ بتایا کہ وہ بمبئی جاتے تھے، ان کے بچے کا کچھ بیماری تھی تو اس کے مختلف علاجات کے لیے جاتے تھے، خون بدلنا پڑتا تھا، اس کو کینسر تھا، وہاں جاتے تھے. وہی بھی غریب تھے. ایک اور غریب انسان کہاں، ویسٹ بنگال سے آتا تھا، کلکتہ سے، اور وہاں کی علاج کراتا تھا اپنی بچی کا. سیم دونوں کو سیم پرابلم، خون بدلنا پڑتا تھا. اب 6 مہینے سال میں کبھی آمنا سامنا ہوتا تھا، چونکہ وہ ڈیوریشن کے بعد جانا پڑتا تھا 6 مہینے سال. تو وہ کہتے ہیں کہ میں 1-2 سال تک ہم لوگ ساتھ رہے، ملتے رہے ایک دوسرے سے. ایک بار آیا تو اس کے گلے میں کراس تھا، اور وہ تو مسلمان تھا. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے گلے میں کراس، تم یہ پہن کے آئی، کیا ہو گیا تم کو ایسا؟ تم تو بتائے تھے مسلمان، اتنے 2 سال پہلے ملے تھے پہلی بار. تو کہا 2 سال میں میرے پاس تمہارے علاوہ کوئی مسلمان آ کے پوچھا بھی نہیں میری حالت کیسی ہے، لیکن جب میں یہاں آتا ہوں یہاں بھی ہمارے عیسائی بھائی آ کر بات کرتے ہیں، جب وہاں جاتا ہوں تو وہ میری مالی بھی مدد کرتے ہیں اور تیمارداری مدد دیکھنے بھی آتے ہیں. تو یہ مذہبی تو حق ہو سکتا ہے، اچھا ہو سکتا ہے جو لوگوں کے کام آتا ہے. بیمار کے پاس پہنچنا، خاص طور سے جو لمبی بیماریاں ہوتی ہیں، شروع میں تو سب ملنے آتے ہیں، وہاں آدمی تھوڑا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ڈپریس ہو جاتا ہے، کبھی فائنینشلی ٹوٹ جاتا ہے. پھر ایسے ٹائم پہ شیطان آ کے اس کو نئی نئی چیزیں بتاتا ہے اور انسان گمراہی کی طرف جاتا ہے. تو مومنوں کا جا کے خالی خیر خیریت پوچھنا بھی اس کو باقی رکھتا ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بہت امپورٹنٹ ہے. تو بیمار کی عیادت کرنا مذاق نہیں ہے. اس کی عیادت نہیں کرنے کے نتیجے میں نے پریکٹیکلی دیکھے کیا ہوتے ہیں. جایا کہ جیسی ملنے گا. کوئی بھی جگہ مسلمان پتہ چلے، پہچانتے نہیں بھی تو مسلمان ہونا کافی ہے نا. مسلمان بھائی کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں کر رہے ہیں. 70,000 مذاق ہے. 70,000 کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ اس کا ایک معنی تو 70,000 ہی ہوتا ہے، 70,000. ایک معنی ہوتا ہے لا تعداد کو عربی میں 70,000 بولتے ہیں. بہت زیادہ، unimaginable، ٹو مچ، بہت، جیسا ہم بولتے ہیں نا لاکھوں لوگ تھے، لیکن اس کا مطلب بہت زیادہ، کتنے نہیں مانو، سینکڑوں، مطلب اس کو کاؤنٹلیس ایسا معنی بھی ہوتا ہے. یا تو 70,000 تو 70,000 دعا کر رہی، یا تو کاؤنٹلیس. کون ہے جو نہیں چاہتا کاؤنٹلیس اینجل کی دعائیں، فرشتوں کی دعائیں کون نہیں چاہتا ہے؟ جو مغفرت کی کرتے، عام دعا بھی نہیں کرتے، اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے. تو اپنے بھائی کی عیادت کرنے کا اب ہمیں معمول بنا لیں. بیمار ہو پہنچ جائیں گے تیمارداری کو، یہ ہمارا کام ایک فریضہ ہوں گا. ادھر اس کے کئی اور فائدے، کئی موقع ملا تو بیمار کی عیادت کے کیا فائدے رکھنے کی کوشش کروں گا. اسی بھی میں اپنی بات کو ختم کروں گا. یہ وہ چند چھوٹے چھوٹے اعمال تھے جس کی وجہ سے اتنے زیادہ، کبھی 1 کبھی 2 اور کبھی لاتعداد فرشتے ہمارے لیے، یا کبھی 70,000 اور کبھی لاتعداد فرشتے نازل ہو رہے ہیں. ان اعمال کو ہم نے اپنا، بولتے نا، گرا باندھ لینا چاہیے. کپڑے پہ پہلے عورتیں چیزوں کو یاد کرنے، جب گھڑیاں نہیں تھی وہ یاد کرنے کے لیے گاٹے باندھتی تھی. گرا باندھ لو اپنے کپڑے کو کہ بس یہ کرنا ہے کام ہم کو، کہ یہ اعمال کو ہم ذرا برابر بھی چھوڑیں گے نہیں. اس کے بڑے فائدے دنیا بھی ہے اور بڑے فائدے اخروی بھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اعمال کو بڑھ چڑھ کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری خطاؤں کو جو معاف کرے، اللہ رب العزت ہماری مدد کرے، ہم پر رحم کرے، ہمارے ساتھ جو ہے خیر کا معاملہ کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.